إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. میرے محترم دینی بھائیوں، آج اس مجلس میں ہم جمع ہیں اور یہ پہلا ہمارا موقع ہے جو اس طرح کا پروگرام ہم کر رہے ہیں، اور اس پروگرام سے جو مقصود ہے وہ اس طبقے کی دینی تربیت ہے جو عام طور سے دنیوی اعتبار سے ترقی یافتہ ہوتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے بعض اوقات دین کی بہت ساری بنیادی باتیں بھی نہیں جانتا ہے۔ عام طور سے اس طرح کے دینی دروس اور دینی پروگرام مساجد میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو عام طور سے مسجدوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ اس سے جڑے ہوں گے، مسجد سے بھی جڑے ہوں گے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ہزاروں کی گنتی میں ہے جو دینی ماحول سے دور ہوتا ہے۔ اس طرح کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ایسے طبقے کو ہم اپروچ کریں، ان سے ہم تعلق بنائیں اور ان لوگوں کو اس طرح کی دینی مجالس سے جوڑیں۔ آج یہاں وہ لوگ دینی اعتبار سے جڑتے ہیں، کل مسجدوں سے بھی جڑنے والے بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ نے فرمایا ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها، کہ میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم جیسی چیز کے سلسلے میں کوئی آدمی جہنم جیسی چیز سے اس کو جاننے کے باوجود اس سے سو گیا ہو، یعنی ایک آدمی جہنم سے بھاگ رہا ہے اور اس کے باوجود وہ جہنم سے ڈرنے کے باوجود ایسا آدمی سو جائے، ایسا میں نے آدمی نہیں دیکھا کہ جہنم جیسی چیز سے بھاگنے والا سو جائے، میں نے نہیں دیکھا۔ اور جہنم جیسی کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی آدمی ڈر رکھتا ہو، خوف رکھتا ہو، اس سے بچنا چاہتا ہو اور پھر وہ سو جائے۔ اور اسی طرح سے جنت کا معاملہ ہے کہ میں نے جنت جیسی کوئی اور چیز نہیں دیکھی جس کا طلب کرنے والا سو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں ڈال دیا۔ دنیا کی زندگی اسی جنت اور جہنم کے لیے انتخاب کی جگہ ہے۔ یہاں پر انسانوں کا سلیکشن ہو رہا ہے، کون جنت میں بسائے جانے کے لائق ہے اور کون ہے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کون ہے جو جہنم کے لائق ہے۔ دنیا کی زندگی ہمارے لیے آزمائش اور فتنہ ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور یہاں ہم کو رسولوں کے ذریعے سے بتایا جا چکا ہے کہ دنیا میں تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا کی زندگی میں تمہارا اصل یہاں پر لانے کا، یہاں پر بھیجنے کا، یہاں پر رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک دن موت ہونے والی ہے، ایک دن ہر ایک کو موت آنے والی ہے، اور اس موت کے بعد میں ایک دن قیامت آئے گی، اور جس دن قیامت آئے گی اس دن انسان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے فیوچر کا اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دنیا کی زندگی انسان کے لیے غفلت کی جگہ ہے، یہاں عام طور سے انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے، کوئی بھی بچوں میں مشغول ہے،
کوئی جاب میں، کوئی ایجوکیشن میں، کوئی فضول کاموں کے اندر، ایسے کاموں کے اندر جو نہ دنیاوی اعتبار سے اس کے لیے فائدے والے ہیں، نہ آخرت کے اعتبار سے فائدے والے ہیں، نہ اس کے اپنے لیے مفید ہیں، نہ سماج کے لیے کام کی چیزیں ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو واقعی اپنی زندگی کا مقصد جانتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو واقعی اس مقصد کے سلسلے میں اس کے مطابق جیتے ہیں۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک زندگی کا مقصد جاننا، دوسرے اس مقصد کے مطابق جینا۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، زمین پر چل پھر رہا ہے، سانس لے رہا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اچھے جاب اس کے ہیں، بڑا پیکیج اس کا ہے، اور اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس گھر ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے جس کے پاس مقصد ہے، لیکن ایسا مقصد ہے جو اس کی موت تک ہی اس کے کام آ سکتا ہے، لیکن زندگی موت تک نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ زندگی موت تک نہیں ہے، کیونکہ انسان کی جو زندگی ہے اس کا ایک حصہ دنیا میں ہے موت سے پہلے، اور باقی بچا ہوا پورا کا پورا حصہ آخرت میں مرنے کے بعد ہے۔ کہ ایک انسان کو اللہ نے زندگی دی، اب ایک حصہ اس کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا مرنے سے پہلے، اور دوسرا جو بڑا حصہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ڈال دیا۔ اب آخرت کی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں یا تو انسان کے لیے راحت ہے، آسانی ہے، یا اس کے لیے مصیبت ہے۔ دو میں سے ایک حالت ہے، دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن دنیا میں مصیبت بھی چھوٹی ہے، اور یہاں پر جو راحت ہے، آسانی ہے، انجوائمنٹ ہے، یہ بھی چھوٹا ہے۔ اس کی مقدار بھی کم ہے، کوانٹٹی بھی کم ہے، اس کی کوالٹی بھی بہت لو ہے، چاہے وہ راحت ہو یا مصیبت ہو۔ لیکن آخرت کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں، جنت میں، انسان کی زندگی کا لیول بہت اونچا ہوگا۔ وہ بوڑھا نہیں ہوگا، وہ بیمار نہیں ہوگا، وہ جوان رہے گا، اس کو پیشاب پاخانے کی گندگی کی تکلیف نہیں ہوگی، اس کو پسینہ بھی اگر آئے گا تو وہ خوشبو ہوگی۔ ایک ایسی زندگی ہے جو صرف خیالی نہیں ہے، واقعی ایسی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد ایک زندگی ایسی ہے جس میں راحت دنیا کی راحت سے زیادہ قوی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اور ایک اور زندگی ہے جہاں دنیا کی تکلیف سے بڑھ کر وہ تکلیف ہے، دنیا کے مقابلے میں وہاں کی مصیبت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور بہت سنگین اور بھیانک ہے۔ وہاں پر انسان کے لیے جہنم ہے، وہاں پر انسان کے لیے سانپ اور بچھو ہے، اور کیا نہیں ہے۔ وہاں پر اللہ کی طرف سے آگ رکھی گئی ہے۔ یہ دو زندگیاں مرنے کے بعد ہیں، اس میں سے کس کو چننا ہے؟ یہ دنیا میں چننا ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی وہاں جا کر چنے گا کہ مجھ کو جنت میں جانا ہے، جہنم میں، وہاں وہ نہیں چنے گا، وہاں اللہ کی طرف سے چناؤ ہوگا، یہاں اس کو چننا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے ایک ہی گھر میں اچھا انسان بھی ہے، برا بھی ہے، ایک پڑوسی اچھا ہے تو دوسرا بہت برا ہے، ایک ہی دکان میں، ایک ہی جاب پہ، ایک ہی کمپنی میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، راستے پہ لوگ چل رہے ہیں، گاڑیوں میں سواری کر رہے ہیں، اچھے بھی لوگ ان میں ہیں اور برے بھی لوگ ان میں ہیں، سب مل جل کے رہ رہے ہیں۔ یہاں ایسی کوئی تفریق نہیں ہو پا رہی ہے کہ اچھے ایک طرف ہو جائیں، برے ایک طرف ہو جائیں، سب مکس اپ ہیں۔ اس لیے سماج کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں تو برائیاں بھی ہیں، مصیبتیں بھی لوگوں کے لیے ہیں۔ سماج کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو پاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایسے ایلیمنٹ سماج میں ہمیشہ ہوتے ہیں جو سماج کے لیے خطرہ اور اس کے لیے نقصان ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی سوسائٹی ہے کیا جہاں پر صرف سکون ہو، امن ہو، چین ہو، اطمینان ہو، ہر انسان دوسرے کا بھلا چاہتا ہو، وہاں پر موت نہ ہو، وہاں پر غم نہ ہو، وہاں پر انسان کے لیے تکلیف نہ ہو، وہاں پر آدمی کو چوٹ نہ لگے، نہ اس کے پاؤں میں چوٹ آئے، نہ اس کے سر میں چوٹ آئے، نہ اس کے دل میں چوٹ آئے، اس کو ہر ایک سے امن ہو، کسی کے بارے میں دھوکہ، چوری اور سازش کا اس کو ڈر نہ ہو، کسی کانسپریسی کا اس کو ڈر نہ ہو۔ ایسی کوئی دنیا ہے کیا جہاں اس سے محبت کرنے والے سچی محبت کریں، جھوٹی نہیں، جہاں اس سے کچھ بولنے والے واقعی سچ بول رہے ہوں، اس کو دھوکہ نہ دے رہے ہوں، اپنا کام بنانے کے لیے اس کو بیوقوف نہ بنا رہے ہوں؟
ایسی کوئی دنیا ہے کیا؟ ایسی کوئی سوسائٹی ہے کیا؟ آپ دیکھیں گے دل میں ایک تمنا اس چیز کی ہے، لیکن جب آدمی اپنے دل سے زمین پر نظر پھیرتا ہے، دنیا میں نظر دوڑاتا ہے، اس کو دکھائی دیتا ہے کہ جو چیز میرے دل میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. جس چیز کی پیاس مجھ کو ہے وہ زمین میں دکھائی نہیں دیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ بلکہ ہر آنے والا دور پچھلے دور کے مقابلے میں زیادہ برا دکھائی دیتا ہے کہ اگر کل امن تھا تو آج اور زیادہ مصیبت ہے. کل اگر لوگ اخلاقی اعتبار سے پائیدار تھے تو اور زیادہ پھسلنے والی قوم آج پیدا ہو چکی ہے. آج ایک آدمی ایک دن میں صبح کچھ ہے تو شام میں کچھ ہے. اس کا دل بدلنے میں تھوڑی بھی دیر نہیں لگتی ہے. اصول دھیرے دھیرے دھندلے ہوتے چلے جا رہے ہیں. انسانیت کسی پر اعتبار نہیں کر پا رہی ہے. یہاں تک کہ ایسا سماج ہو رہا ہے کہ بیوی شوہر پر، شوہر بیوی پر، ماں باپ اولاد پر اور اولاد ماں باپ پر اعتبار نہیں کر سکتے. ایک بھائی بھائی کے لیے کوئی قابل اعتبار انسان نہیں ہے، بلکہ اس کو زیادہ ڈر اس سے ہے کہ اگر باپ مر جائے گا تو جائیداد کی تقسیم کے وقت میں یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا. یہ جو دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، کیا یہ آئیڈیل زندگی ہے؟ کیا اس زندگی کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں؟ اور آدمی دیکھیے بڑا پیکج زندگی کے لمحات کو بڑھا سکتا ہے کیا؟ ایک آدمی 10,000 کماتا ہے، ایک آدمی 10 لاکھ مہینہ کماتا ہے. کیا اس کا پیکج بڑھنے سے اس کی زندگی بڑھے گی؟ ایک دن وہ مرنے والا ہے، وہ کتنا بھی کما لے یہاں چھوڑ کے جانا ہے. اور آپ نے کئی لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ جو قبر میں جاتا ہے اس کے ساتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی بس سے اتر رہا اور کوئی اس کے ہاتھ سے کچھ لے کر بھاگے، اس کے پیچھے وہ بھی بھاگے گا، کم سے کم چلائے گا، کم سے کم وہ کمپلین کرے گا. لیکن ایک آدمی قبر میں جب اس کو رکھا جاتا ہے، اس کے سب چیزیں اس سے چھن چکی ہوتی ہیں. اس کو صرف ایک کفن دیا جاتا ہے اور وہ بھی ایک دم سادہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ وہ اپنے کپڑوں پر لگی ہوئی دھول کو بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا، لیکن آج ایک ایسا دن آیا ہے کہ اس کے چہرے پر بھی مٹی ڈالی جا رہی ہے اور وہ اپنے چہرے سے مٹی ہٹا نہیں سکتا ہے. ایک دن ہم سب پر ایسا آنے والا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ دن کون سا ہوگا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دن مرنے والے ہیں. اصل مسئلہ موت نہیں ہے، اصل مسئلہ موت کے بعد کی زندگی ہے. اصل مسئلہ موت نہیں. موت اگر اصل مسئلہ ہوتی کہ ایک دن مرنے والے ہیں، کوئی آدمی گناہ کر دیتا جیسے ہٹلر ہے، سب کو ختم کیا، اس کے بعد خودکشی کر لی، چھٹی، کوئی قانون نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کچھ نہیں. ایک آدمی خود انجوائے کر لے، جب تھک جائے انجوائمنٹ سے تو نیند کی گولیاں 50 کھا لے اور مر جائے. دل نہیں لگ رہا دنیا میں، بس ہو گیا چلا جائے. تو ایک آدمی جتنا چاہے انجوائے کر سکتا تھا دنیا، اگر صرف موت خاتمہ ہوتی تو. موت خاتمہ نہیں ہے، موت شروعات ہے. موت ایک شروعات ہے. موت امتحان کی زندگی سے نکل کر انجام کی زندگی میں جانا ہے. موت کیا ہے؟ موت ایک دروازہ ہے. آپ ایگزام ہال میں ہیں اور آپ اس دروازے سے گزر کر آپ رزلٹ کی جگہ پہ پہنچ گئے، اور وہاں پر رزلٹ ایسا ہے کہ وہ آپ کو زندگی بھر ہمیشہ کے لیے بھگتنا ہے. آج وقت ہے ہمارے پاس، اور آج سے بہتر کبھی کوئی وقت نہیں تھا. اس لیے کہ جو انسان آج سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے وہ کل سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے. جو آدمی آگے کے لیے ٹالتا ہے اس کی زندگی موت پر ختم ہو جاتی ہے اور اس کے کئی معاملے اسی طرح سے باقی رہتے ہیں. آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں، ہم حج کو جائیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، کئی ارادے کرتے رہتے ہیں، لیکن اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے اور ان کو موقع نہیں دیتا ہے. وہ سب کو ٹال سکتے ہیں، وہ نماز کو ٹال سکتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کو ٹال سکتے ہیں، وہ حج کو اور زکوٰۃ کو ٹال سکتے ہیں، وہ موت کے فرشتے کو نہیں ٹال سکتے ہیں. لیکن اصل موت بھی نہیں ہے. اصل موت کے بعد کی زندگی ہے جو ایک انجام کی صورت میں انسان کے سامنے آنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، ما رأیت مثل النار نامحاربها، میں نے نہیں دیکھا جہنم جیسی چیز، جہنم کی جیسی کوئی چیز میں نے اور چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو گیا ہو. آپ تب تصور کریں، ایک آدمی ہے سو رہا ہے، بیوی اس کو اٹھائے کہ اٹھیے سبزی لانی ہے، مجھ کو نہیں اٹھنا ہے، مجھ کو سونا ہے، میری شفٹ چینج ہو چکی ہے. بیوی کے اٹھانے کے باوجود وہ آدمی نہیں اٹھ رہا ہے. لیکن وہی بیوی اگر اس سے کہے کہ دیکھو گھر میں آگ لگ رہی ہے، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اٹھو،
وہ آدمی ہڑبڑا کے اٹھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے آگ کس کو کہتے ہیں. اب وہ آدمی کہے آگ رہے تو رہے، میں سوتا ہوں. ایسا دنیا میں میرے علم میں کوئی آدمی نہیں ہے جو واقعی اس بات کو سمجھ رہا ہو کہ اس کو کیا میسج دیا گیا ہے اور اس کے باوجود وہ سکون کی نیند سو سکے. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے جہنم جیسی کوئی چیز اور چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو گیا ہو، کہ جس سے ڈرنے والا بے فکر نیند سو جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس انسان کو واقعی احساس ہو جائے کہ جہنم کیا ہے اس انسان کو نیند نہیں آئے گی. آپ بتائیے کسی کو بتایا جائے کہ بھائی کل آپ کو پھانسی ہے، کل آپ کو فلاں آدمی قتل کرنے والا ہے، کل آپ کی فلاں مصیبت آنے والی ہے. چھوٹی چیز کل آپ کے گھر پہ جو آپ نے اتنا بڑا قرض لیا ہے آپ کے گھر پہ آنے والا، گھر کی نیلامی ہونے والی ہے. اگر یہی بات اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے، آدمی کو نیند نہیں آتی رات میں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آدمی سو نہیں پاتا ہے. پھر واقعی وہ آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مانتا ہے، اسلام کو حق مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات کو نہیں مانتا ہے زبان سے، عقیدہ بھی ہے، وہ آدمی جب جس کو رسول بتا دے، اللہ بتا دے کہ جو آدمی برائیاں کر کے مرے گا آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے، وہ آدمی کیسا گناہ کر کے بے چین یعنی چین کی نیند سو سکتا ہے؟ وہ آدمی کیسے کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ وہ آدمی کیسے بے فکری کے ساتھ میں بے عملی کے ساتھ جی سکتا ہے؟ اس کی زندگی میں بے عملی مستقل مزاجی ہو جائے، اس کی کانسٹنسی ان ایکٹیویٹی ہو جائے، وہ مستقلاً غیر دین پہ چلنے والا ہو جائے، وہ زندگی کے اصول دین سے باہر اپنانے والا بن جائے، منمانی کرنے والا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. مصیبت یہی ہے کہ آدمی کے اگر ایمان میں کمزوری ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی زندگی میں بھی کمزوری آتی ہے. اگر کوئی پیڑ سوکھ رہا ہے تو اس کی مصیبت اس کی جڑ میں ہے، جڑ میں صحیح پانی نہیں پہنچ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ پیڑ سوکھ رہا ہے. تو یہی بات ہم کو یاد رکھنا ہے. یہ جو دینی مجالس ہماری ہوتی ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو اپنی دنیوی کاموں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور یہ ذمہ داری ہے، غلط بھی نہیں ہے، کوئی آدمی کام کاج کر رہا ہے، اچھا کما رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، اسلام کی اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک آدمی چاہے جتنا کمائے، لیکن جس کمانے کے لیے اصل یہاں بھیجا ہے وہ نہ کمائے اور دوسری چیزیں کمائیں، تو آپ بتائیے اس انسان کو کیا کہا جائے گا؟ جس انسان کو مالک نے کسی کام کے لیے بھیجا ہو اور وہ ریگستان میں یا سمندر کے کنارے جا کر سیپیاں جمع کرنا شروع کر دے، اور اس کو کسی اور کام کے لیے بھیجا گیا ہو اور شام کو تھیلی بھر کر لے آئے، تو مالک اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام نہیں کیا ہے اور دوسری چیز گفٹ کے طور پر لایا ہے، ہم کو نہیں چاہیے. دنیا کی زندگی یہی ہمارا امتحان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها. میں نے نہیں دیکھا کہ جنت جیسی کوئی اور چیز بھی ہو جس کا طالب، اس کو چاہنے والا، اس کو حاصل کرنے کی نیت جس کی ہے وہ سو گیا ہو. یہ صرف جنت اور جہنم ہے جس کے چاہنے والے سوئے پڑے ہیں، وہ بھی اس پر ایمان رکھنے والے، اس پر یقین رکھنے والے، ان کی زندگیوں میں بے فکری دکھائی دیتی ہے. جنت جہنم کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. کسی کو معلوم ہو جائے کہ کل آپ کو 50 لاکھ روپے گفٹ میں ملنے والے ہیں، بغیر کسی کوشش کے، آنے کی بھی ضرورت نہیں، لا کے دیں گے. آپ بتائیے رات میں اس کو نیند آئے گی؟ رات ہی سے وہ شروع ہو جائے گا کہ 50 لاکھ آئیں گے تو 2 لاکھ کہاں جائیں گے، 4 لاکھ کہاں، 5 لاکھ کا بنگلہ، اتنا سب طے کرنا شروع کر دے گا. خوشی سے اس کو نیند نہیں آئے گی، بلکہ وہ کہے گا کہ آپ کیوں تکلیف کرتے ہو، میں آ جاتا ہوں. کوئی کہے فون کر کے دیکھو ہم صبح نہیں آ پا رہے ہیں، تھوڑا سا ہم کو یہاں پہ بزی ہو گئے، شام کو آئے تو چلے گا آپ کے 20 لاکھ 50 لاکھ. کہے گا اگر آپ کو ایسا کچھ مسئلہ ہے میں خود آ جاتا ہوں صبح. کتنے بجے آؤں؟ فجر کے وقت میں آ جاؤں؟ کون سے وقت میں آؤں؟ جو آدمی فجر میں نہیں اٹھنے والا، اگر اس کو آپ یقین مانیے 10 لاکھ کا اگر وعدہ کر دیا جائے 5 بجے آپ کو 10 لاکھ ملیں گے، کیا وہ آدمی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ پھر وہ فجر کے لیے کیوں نہیں جاتا ہے؟ کیا فجر اتنی سستی ہے؟ یہ اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ جب 10 لاکھ 50 لاکھ اور کروڑ سب تجوری میں رہیں گے اور قبر میں صرف نماز کام آئے گی، قبر میں صرف ایمان کام آئے گا، قبر میں اعمال آئیں گے. تو یہ جو ہمارا وقت ہے یہ غنیمت ہے. اور خاص طور سے اب جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سارے لوگ اس میں بھی بے فکری کے ساتھ جیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں ہم کو ایک امتحان ہمارا ہے، وہ 1 مہینے میں صحیح چلتا ہے. دیکھیے پروبیشن ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو، تھوڑے دنوں کے لیے ایک چھوٹے دن 1 مہینہ کام کرو، تمہارا کام دیکھیں گے، اس میں اگر صحیح ہے تو باقی سال بھر صحیح ہوگا.
ایک مہینہ جو ہے، ایک مہینے کے اندر ایک آدمی، واقعی یہ سیزن ہے، جتنی نیکیاں چاہے آدمی کر سکتا ہے، لیکن ایک مہینہ جو آدمی ضائع کر رہا ہے، 11 مہینے کیا کرے گا؟ ظاہر بات ہے اس کا مزاج سیزن میں غلط ہے تو عام دنوں میں کتنا غلط ہوگا۔ لوٹنے کے وقت میں، کمانے کے وقت میں جب اصل مل رہا ہے تب وہ نہیں کر رہا ہے تو بعد میں کیا اس کی گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اپنے آپ کو چیک کرنے کا مہینہ ہوتا ہے کہ ہم واقعی کتنے دیندار ہیں، اللہ کے وعدوں پر، رسول کے وعدوں پر کتنا ہم یقین کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ میں پہلی مرتبہ کر رہا ہوں تو اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا كان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین مردۃ الجن، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سارے شیاطین جو ان میں سے سرکش ہوتے ہیں، بہت ہی خطرناک قسم کے جو شیاطین ہوتے ہیں ستانے والے، ان کو صفدت، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، اور اس میں سے کوئی بھی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنان فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ جنت کا بند نہیں رکھا جاتا ہے۔ کب؟ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان کا چاند ہلال دکھائی دیتا ہے، فوراً جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ونادى مناد، اور پکارنے والا پکارتا ہے، ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ ایک پکارنے والا اللہ کی طرف سے پکارتا ہے۔ دیکھیے رمضان کی پہلی رات میں ندا لگتی ہے، ایک میسج انٹرنیشنل لیول پہ دے دیا جاتا ہے، سارے انسانوں کو ایک میسج ملتا ہے، کیا؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، خیر چاہیے آگے بڑھ، تجھ کو خیر چاہیے، اللہ سے ثواب چاہیے، اللہ سے اجر چاہیے، جنت میں اونچا مقام چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، تجھ کو اللہ کی عزت چاہیے، آگے بڑھ، تیرے لیے موقع کھولا گیا ہے، آگے بڑھ۔ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر کا ارادہ کرنے والے اب تو رک جا، اب تو رک جا۔ اس رات میں اللہ کی ایسا اعلان ہوتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھ، تیرے لیے موقع کھول دیا گیا ہے۔ اور اب بھی اگر رمضان کا مہینہ آتا ہے، اب بھی کوئی آدمی فلمیں دیکھنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے، اب بھی کوئی آدمی رمضان میں شراب کا ارادہ کیے ہوئے ہے، اب بھی کوئی آدمی رمضان میں نگاہوں کی غلط استعمال کا ارادہ کیے ہوئے ہے، اب بھی جھوٹ، غیبت، چوری، چغلخوری، ہر قسم کی برائی اور دھوکہ اور رشوت اور سود اور حرام کھانا، حرام تجارت، اب بھی کوئی ارادہ کیے ہوئے ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کا ارادہ کرنے والے ذرا رک جا، اقصر، اب رک جا۔ اور آپ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے ہاں کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو آگ سے نجات دی جاتی ہے۔ عتقاء عتیق کی جمع ہے، عتیق کے معنی ہوتے ہیں آزاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مہینہ ہم کو ملا ہے، فرض کر لیجئے ایک مہینے ہی کی ہر ایک کی زندگی ہوتی تو کیا ہوتا، اور ہر ایک کو اگر اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے کہ یہ جو رمضان ہے انسانیت کا آخری رمضان ہے، عید کے دن سب کی موت ہونے والی ہے، ڈریے مت سے، یہ فرضی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کی طرف سے اس طرح کا اعلان ہو جائے، اب بتائیے ہماری زندگی میں پھر ہم اپنی بلڈنگ کے بارے میں زیادہ سوچیں گے، اس کی پینٹنگ خراب ہو گئی ہے، اس کا یوں ایسا ہے، اس کا یہ خراب ہے، میرے جوتے پھٹے ہوئے ہیں، آدمی سوچے گا یہ سب چھوڑ دو، یہ کچھ نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل ایک مہینہ بچا ہے، اب یہاں سے کہاں جانا ہے؟ جنت میں یا جہنم میں؟ اب اس کی تیاری کا وقت ہے۔ آدمی کے لیے دنیا کے مسائل چھوٹے دکھائی دیں گے، دنیا کی راحتیں اس کو ہینچ دکھائی دیں گی، اب اس کی ساری نگاہ موت کے بعد پر ہوگی۔ تو کیا ہم کو یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ آپ رمضان تک بھی زندہ رہو گے؟ ہم کو تو وہ بھی نہیں بتایا گیا ہے۔ آپ بتائیے، یہ بھی اگر کسی سے کہا جائے
کہ رمضان کے آخری تاریخ تک تیرا وقت ہے، یہ بھی آدمی بہت خوش قسمت ہے. ہم کو تو اتنا بھی نہیں بتایا گیا، اس سے پہلے بھی مر سکتا ہے. کوئی آدمی ہاتھ اوپر کر کے کہہ سکتا ہے نہیں میں گارنٹی دیتا ہوں میں رمضان بعد بھی زندہ رہنے والا ہوں؟ کوئی نہیں. کتنے لوگ گھر سے جاتے ہیں سودا لانے کے لیے اور ان کی لاش آتی ہے، کچھ نہیں آتا ہے. کیا تیاری ہم نے کی ہے، کیا ہمارے پاس پریپریشن ہے آخرت کا. دنیا کے ہر ایگزام کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، یہ اصل امتحان ہے زندگی کا، اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ یہ تیاری اگر ہم نے کی تو واقعی ہم کامیاب ہیں. اور سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو بڑے امتحان کی زیادہ فکر کرے، جو اصل امتحان کی زندگی کے بارے میں فکر کرے. یہ زندگی ہم کو ملی ہے، بہت قیمتی زندگی ہے. سب سے بے وقوف اور جاہل اور نادان آدمی وہ ہے جو سب کچھ پا کے اپنی جنت کھو دے. کیونکہ آج دنیا میں سب کچھ پا لے تو کیا ہوگا، موت کا فرشتہ جب آئے گا چاہے یہ چھوڑے نہ چھوڑے اس سے چھن جانے والا ہے. یہ تو آپ ڈیفینیٹلی یاد رکھیے. دنیا کا سب ہے، موت کے ساتھ ہی ہمارا ریلیشن ختم. پھر کیا ہوگا، وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا. تو ہمارا ہے نہیں وہ، پھر ہمارا کیا ہے؟ یعنی ہم نے زندگی میں جس چیز کے لیے اسٹرگل کی وہ کیا ہے؟ ہمارا نہیں ہے وہ، ہمارا نہیں ہے وہ. جب تک سانس چل رہی ہے، سانس رک گئی ختم. اور سانس کب تک چلے گی معلوم نہیں. اتنا ڈاؤٹ فل، یعنی اتنا غیر یقینی، اور اس کے لیے اتنی یقینی محنت، اس کے لیے اتنی یقینی کوشش، اس کے لیے اتنی یقینی اسٹرگل. آپ سوچیے اتنی غیر یقینی چیز کے لیے پوری زندگی جھونک رہا ہے. اور واقعی اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان ہے تو پھر وہ جو جنت یقینی ہے اس کے لیے کیا ہے؟ غیر یقینی کے لیے اتنی کوشش اور یقینی کے لیے کوشش نہیں کرنا کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. سب کا خلاصہ یہی ہے کہ واقعی اگر ہماری زندگی میں باتیں ہیں لیکن واقعی عمل نہیں ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان ہماری زبان تک ہے، واقعی ابھی تک وہ دل میں ایسا نہیں گھلا ہے جیسا پانی میں رنگ گھل جاتا ہے. ابھی تک کی شکر گھل جاتی ویسا ابھی تک کہ گھلا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. یہ ایک چھوٹی کوشش ہے اسی سلسلے میں کہ ہم آخرت کی فکر کرنے والے بنیں، اپنی زندگی کا صحیح استعمال کریں. دیکھیے پیسہ ویسا کچھ بھی نہیں، ہمارا کیا ہے؟ ہمارا اصل پیسہ ٹائم ہے. ہمارا اصل کرنسی جو ہے ہمارا ہر منٹ ہے. اس کو ہم کیسا انویسٹ کرتے ہیں اس پہ. آدمی 50 گھنٹے تحقیق کرتا ہے پیسہ کہاں انویسٹ کرنا ہے. ٹائم، آپ ٹائم کہاں سے لائیں گے؟ آپ کا ٹائم جا رہا ہے، ایک منٹ آج کا دن چلا گیا ہمارا، صبح سے لے کے شام تک گیا، وہ کبھی نہیں آئے گا. اس کو کہاں انویسٹ کیا ہم نے؟ دنیا کے لیے کیا، دنیا تو چھوٹنے والی ہے. آخرت کے لیے کس نے کتنا انویسٹ کیا وہ ہر آدمی اپنا محاسب خود ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنی زندگی کا صحیح مصرف جانیں، صحیح جگہ جانیں جہاں ہم کو اپنی زندگی انویسٹ کرنا چاہیے. اور ہماری زندگی کوئی اور انویسٹ نہیں کر سکتا. یہ خوشی کی بات ہے، ہماری زندگی کوئی چرا نہیں سکتا ہے. ہماری زندگی ہم کو ہی انویسٹ کرنا ہے. ہمارا ٹائم کوئی چرا نہیں سکتا ہے. یہ اور خطرناک بات ہے کہ کوئی بول نہیں سکتا اللہ میرا ٹائم دوسرے نے چرایا، وہ بھی نہیں بول سکتا ہے. تو نے تیرا ٹائم خود استعمال کیا ہے غلط چیز میں، تو اب تو ذمہ دار ہے اس کے نتائج کا. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. میں انشاءاللہ مغرب بعد بھی اس سلسلے میں مزید سلسلہ جاری رہے گا. اب میں بلا تاخیر ہماری دوسری اہم نشست کو شروع کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، جن کا موضوع سخن ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
अताकुम रमज़ान शहरुन मुबारक। बहुत ही मुख्तसर वक्त में एक मुख्तसर ज़माने के बारे में कुछ अहम बातें आज की इस मजलिस में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि रमज़ान का महीना बिल्कुल करीब है और देखते देखते ये महीना ख़त्म हो जाता है और सोचते सोचते आदमी अमल से रह जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं रमज़ान में अमल करेंगे, लेकिन रमज़ान आता है और चला जाता है। कुछ लोग वो होते हैं जो शुरू के दौर में कुछ अमल कर लेते हैं, जो जोश की वजह से और लोगों की भीड़ की वजह से कर लेते हैं, लेकिन फिर 4-5 दिनों के बाद, हफ्ते बाद वो जोश थोड़ा सा रेगुलरिटी की वजह से ठंडा हो जाता है। क्योंकि एक चीज़ जब नहीं होती है ताज्जुब उसमें होता है, जब वो चीज़ पुरानी और आदत हो जाती है तो उसका नयापन ख़त्म हो जाता है, आदमी फिर से सुस्त हो जाता है। ऐसा होना अच्छा नहीं है। अच्छी चीज़ क्या है? एक आदमी अपनी इस्तेदाद के बक़दर, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक मुसलसल अमल करता रहे। ख़ास तौर से ऐसे ज़माने में जो कि बहुत अहम है, ऐसे वक्त में आदमी को चाहिए कि वो और ज़्यादा अमल करे, क्योंकि एक ताजिर भी आम दिनों के मुकाबले में सीज़न में ज़्यादा काम करता है। तो ये आखिरत के कामयाब होने वाले इंसान के लिए सीज़न होता है। अगर वाकई हम वो तिजारत करने वाले हैं कि हम दुनिया में अपने वक्त, अपनी सलाहियत, अपनी कोशिश को खर्च करके आखिरत में अल्लाह ताला के यहाँ जन्नत और मर्तबा और मकाम पाना चाहते हैं, तो ये आने वाला वक्त हमारे लिए वाकई सीज़न है। तफसील में जाए बगैर मैं कुछ बातें इस मुख्तसर सी मजलिस में आपके सामने रखना चाहूँगा, और बहुत ज़्यादा बातें हैं, इसलिए मैं तफसील इसमें नहीं करूँगा कि हमको रमज़ान में क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, अताकुम रमज़ान, तुम्हारे पास रमज़ान का महीना आ चुका है। शहरुन मुबारक, ये एक मुबारक महीना है। मुबारक कहते हैं बरकत को, बरकत वाली चीज़ मुबारक होती है। बरकत के माना खैर के ज़्यादा होने के, भलाई का ज़्यादा होना बरकत है। रमज़ान का महीना कुछ लोगों के लिए बरकत होता है, ज़्यादातर लोगों के लिए खाने में, कि नए नए खाने उनको देखने मिलते हैं जो साल भर नहीं मिलते हैं। बाज़ गैर मुस्लिमों की भी खुशी हो जाती है, चलो इनके बहाने हमारा भी काम हो गया। बाज़ लोगों के लिए तिजारत में बरकत होती है, उनका बिजनेस चलता है कपड़े का, जूते का और बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन वाकई वो बंदे जो आखिरत के एतबार से इस महीने को अपने लिए बरकत वाला बनाते हैं वो कितने हैं? इस महीने के सिलसिले में इसी एतबार से बात गई है कि इसमें खैर के लिए, आदमी के लिए पॉसिबिलिटीज़, इम्कानात बढ़ा दिए जाते हैं। आपने सुना इससे पहली मजलिस में कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, एक दरवाज़ा भी बंद नहीं रखा जाता है और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इस एतबार से आदमी के लिए भलाई का रास्ता खुल जाता है और बुराई में उसके लिए रुकावट आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में, जिसको इमाम अहमद ने, इसी तरह से नसई ने और बैहक़ी ने शोअबुल ईमान में जिक्र किया है, इस हदीस के बारे में कहा कि आपने फरमाया, अताकुम रमज़ान शहरुन मुबारक, तुम्हारे यहाँ रमज़ान का महीना आया है और एक बड़ा ही मुबारक महीना है। इस सिलसिले में, इस महीने में हमको क्या क्या करना चाहिए, आइए हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ अपनी नीयतों की इस्लाह करना, क्योंकि बगैर नीयत की इस्लाह के एक आदमी कोई अमल सही नहीं कर सकता है, और बड़ी से बड़ी इबादत अगर वो कर भी ले तब भी उसके लिए सवाब उसको मिलने वाला नहीं है। किसी के लिए रमज़ान में रोज़े रखना वज़न कम करने के लिए होता है, किसी के लिए रमज़ान में कोई अमल करना किसी और एतबार से होता है। तो एक आदमी सबसे पहले रोज़ा हो या इसी तरह से दूसरी जो भी इबादत हों, उसमें अपनी नीयत को सही करे। वो जो भी अमल करे अल्लाह की खातिर करे। मस्जिद में लोग बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, अब ये भी बैठ के पढ़ रहा है ताकि लोग देखें मैं भी कुरान पढ़ता हूँ, और ज़ोर से पढ़ रहा है ताकि इसकी क़िरात भी लोगों को मालूम हो जाए, ताकि इसको मालूम हो कि ये भी क़ारी साहब हैं। तो इस तरह से अगर आदमी दिखावे के लिए अमल करता है तो मौका ज़ाया हो जाता है, नेकी गायब, नेकी नहीं मिलती है, सवाब नहीं मिलता है, आखिरत का अजर नहीं मिलेगा। दुनिया में हो सकता है नाम, आखिरत में नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल, अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है
اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی. بندہ میری خاطر اپنا کھانا، اپنا پینا اور اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے. شہوت انسان کے اندر جو ڈیزائرز ہوتی ہیں، عورت کی خواہش، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، گناہوں کی خواہش، یہ ساری خواہشات ایک آدمی اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے. تو حدیث میں یہاں پر آپ دیکھیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ خود اس حدیث میں یعنی اللہ کے رسول نقل کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. واقعی روزہ اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے. کوئی غرض ایسی نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے سوا ہو. جو انسان اللہ سے کم پر راضی ہو جائے واقعی اس نے اللہ کی قدر نہیں کی. اس کو یاد رکھیے. جو آدمی اللہ سے کم پر راضی ہو جائے کہ اللہ کی وجہ ہم کو یہ بھی مل جائے، کسی کا نام مل جائے، کسی کی عزت مل جائے، کسی کا کچھ مل جائے، اس نے اللہ کی واقعی قدر نہیں کی. اللہ کی واقعی قدر کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے کم پر کسی چیز کے لیے راضی نہ ہو. اس کو اللہ ہی چاہیے. یہ جو چیز ہے، ہاں جنت کا چاہنا بھی اس میں آتا ہے، کیونکہ جنت اللہ ملنے کے بعد ملے گی. جس کو اللہ نہیں ملا اس کو جنت بھی نہیں ملے گی. تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، لیکن مقصود کیا ہے؟ مقصود اللہ ہے. تو یہاں پر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے. 30 دنوں کا، ایک مہینے کا اتنا بڑا مجاہدہ ہے، کھانا پینا چھوڑنا، اور اس میں ایک آدمی اللہ کے لیے نہ کرے، یہ ساری تکلیف کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی. پہلا کام اپنی نیت کو صحیح کریں. چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے تلاوت کریں، چاہے ذکر کریں، جو بھی کریں، سب سے پہلے اپنی نیت صحیح کر لیں. اللہ کے لیے مجھ کو عمل کرنا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے عمل کرنا ہے، پھر اس عمل کو کریں. نیت کی اصلاح کیے بغیر اگر ہم عمل کرتے ہیں اور اس میں پھر ریاکاری آ جاتی ہے تو عمل ضائع ہو جائے گا. محنت بھی جا رہی ہے اور کچھ مل رہا بھی نہیں، اور آخرت میں پکڑا جائے گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عمل کرنا گناہ ہے. یہ نہیں کہ نیکی نہیں ملے گی، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ گناہ ہے کہ تو نے کیا کیسے کسی اور کے لیے. اسی لیے شہید کو، اور اسی لیے قاری کو، اور اسی لیے یعنی سخی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی نیکی سے اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش کی. تو پہلی بات اس کو یاد رکھیں کہ ہم اپنی تمام نیکیاں اللہ کے لیے کریں، خاص طور سے روزہ. دوسری چیز، نیکیوں کا اجر دل میں آدمی کے اس کی قدر ہو. یعنی یہ نہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اللہ نے فرض کیا کر رہے ہیں، اب کیا کریں، نہیں کریں گے تو مسلمان ہی نہیں رہیں گے، مجبوراً کر رہے ہیں. اب ہر سال آتا ہی مہینہ، کہیں بھاگ کے تو نہیں جا سکتے، مہینے میں رہنا پڑتا لوگوں میں. سب روزہ رکھ رہے ہیں، میں بھی رکھ رہا ہوں، سب تراویح پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں. زکوٰۃ دینی پڑے گی ورنہ لوگ کہیں گے زکوٰۃ ان کی کہاں گئی. تو اس طرح سے ایک آدمی رسمی طور پر عمل نہ کرے، اس کو روٹین نہیں بنائے، کیونکہ روٹین سے لذت نہیں ملتی ہے. ایک آدمی واقعی لذت تب محسوس کرتا ہے کیونکہ جب اس نیکی کے بارے میں اللہ کی طرف سے جو عطا ہونے والا ہے اس پر بھی اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ میں یہ عمل کروں گا اللہ راضی ہوگا، دنیا میں اللہ اس کے بدلے یہ دے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعام رکھا ہے. تو آدمی ایسی کتابیں پڑھے جس میں نیکیوں کی فضیلت ہوتی ہے، ایسی کتابیں پڑھے جس میں معتبر باتیں ہوتی ہیں، ایسی کتابیں نہ پڑھے جس میں معتبر باتیں نہیں ہوتی ہیں. تو دوسری چیز یہ کہ ہم احتساب کریں. احتساب کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی نیکی اس کے اجر کو سامنے رکھ کے کرے کہ اس نیکی پر اللہ کی طرف سے کیا ثواب ہے، اور اللہ کو راضی کرنے اور اس کے نیکی کی قدر کرتے ہوئے عمل کرنے کو احتساب کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. بخاری مسلم حدیث کی بہت معتبر کتابیں ہیں. قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری، صحیح البخاری، اور پھر اس کے بعد صحیح مسلم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے معتبر باتیں ان دو کتابوں میں ہیں، بخاری اور مسلم. اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں. اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے، معلوم ہوا پورے رمضان کے روزے رکھنا ہے. کیسے رکھنا ہے؟ صرف رکھ دینا ہے؟ نہیں، ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. یعنی اللہ نے روزہ فرض کیا ہے اس لیے میں رکھ رہا ہوں، بس لوگ رکھ رہے ہیں اس لیے نہیں، اللہ کا حکم اس لیے میں کر رہا ہوں. اور احتساباً، اللہ تعالیٰ نے اس پر اجر رکھا ہے تو اس اجر کی طلب میں اور اس کی قدر کرتے ہوئے اس کی تعظیم کے طور پر آدمی نیکی کرے. کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے اس کے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. یعنی اللہ کے لیے عمل کرنا
آدمی کے لیے جنت کا ذریعہ ہے اور اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم نیکی کریں تو احتساب کے ساتھ کریں، اس کے اجر اور اس کے ریوارڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیکی کریں۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے لیے، خاص طور سے غیر مسلموں کے لیے ہوتا ہے کیا ان کا اللہ کیسا ان کو تکلیف دیتا ہے، پہلے ان کو خاص کا بیچارے کھانا نہیں کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں، دن میں سامنے کھانا ہے تب بھی نہیں، ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے ہیں، یعنی ان کا اللہ ان کو کتنی تکلیف دیتا ہے۔ تو اس طرح کا ذہن بعض اوقات ان کے ذہن میں ہوتا ہے، اور بعض مسلمان بھی دین نہیں جاننے والے سوچتے ہیں کہ کیا ہے سال بھر میں ایک مرتبہ یعنی کھانے کی ہڑتال، نہیں کھانا کیوں نہیں، کیا فائدہ ہے اس کا۔ ایک آدمی کو اگر واقعی کسی عمل کی علت اور اس عمل کا مقصد معلوم نہ ہو تو اس کے اندر حرکت ویسی پیدا نہیں ہوتی ہے اور واقعی وہ فائدہ اٹھا نہیں پاتا ہے۔ روزہ کیوں اللہ نے رکھا ہے؟ اللہ کو اچھا لگتا ہے، وہ رزق دینے والا آدمی سوچ سکتا ہے اس کے پاس کیا کمی ہے جو اس نے ہم کو بھوکا رہنے کے لیے کہا ہے، اس کی وہ تو رزاق ہے، پھر وہ ہم کو بھوکا رہنے کے لیے کہہ رہا ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی وجہ بتائی، کیوں تم کو ہمیں بھوکا رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم کو ہم نے روزہ فرض نہیں کیا ہے، پچھلی امتوں میں بھی روزہ تھا، پچھلی امتوں میں بھی صوم کا عمل تھا۔ کیوں تم پر فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر بچنے کا مزاج پیدا ہو۔ تقویٰ کے عربی معنی، تقویٰ کے عربی یعنی عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے بچنا، پرہیز کرنا، اوائڈ کرنا۔ آدمی ناکام کیوں ہوتا ہے؟ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں، آدمی ناکام ہوتا ہے کرنے کا کام نہ کر کے غیر ضروری کام کرنے سے، یا ایک کام کے لیے اتنی جلدی کرنا کہ اس کو وقت سے پہلے کرنا، اور ایک کام جو وقت پر کرنا چاہیے تھا اس کو وقت نکل جانے کے بعد نہیں کرنا یا اس کے بعد آنا اور پھر پچھتانا۔ ایک آدمی کے اندر ناکامی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس کے اندر ول پاور نہیں ہوتا ہے۔ پروگرام بہت ہوتے ہیں، آدمی کا ارادہ پختہ نہیں ہوتا ہے، وہ کر نہیں پاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بہت ساری چیزیں کامیابی کی جانتے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو جانتے ہیں کہ پڑھنے سے فائدہ ہے لیکن وہ پڑھائی نہیں کر پاتے ہیں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کام کرنا چاہیے لیکن کام پہ جاتے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ دینی اعتبار سے جانتے ہیں یہ چیز کرنا چاہیے، یہ چیز نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کیوں پھر ایسا نہیں کر پاتے ہیں؟ کیوں وہ ڈسپلن ان کی زندگی میں نہیں آتا ہے؟ ان کا ول پاور کمزور ہوتا ہے، وہ ڈسپلن نہیں ہوتے۔ جہاں ڈسپلن نہیں ہوگا وہاں ناکامی ہوگی۔ تھوڑی دیر کا عیش وہاں ہو سکتا ہے لیکن سکسیس اور انجوائمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اس کو یاد رکھیے کہ موج مستی کرنا الگ چیز ہے، کامیابی الگ چیز ہے۔ موج مستی کامیابی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کو واقعی سیریس سکسیس اگر چاہیے اس کو ڈسپلن ہونا چاہیے۔ روزہ ہم کو ڈسپلن بناتا ہے۔ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے لیکن اللہ نے کہا نہیں کھانا ہے، اس کی انسٹنکٹ بول رہی، جبلت بول رہی تجھ کو کھانا ہے، اندر سے بالکل تقاضا کھانے کا ہے لیکن پھر بھی رک رہا ہے۔ ہاں جا رہا ہے لیکن سوچ نہیں میرا روزہ ہے، پیاس لگ رہی ہے اس کو لیکن وہ اپنی انسٹنکٹ، اپنی اینیمل انسٹنکٹ جو اس کے اندر ہے، جبلت جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اپنے اندر کے جانور کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہی وہ جانور ہے جو اس کو گھسیٹتا ہے اور سارے سماج میں ذلیل کرتا ہے۔ ایک آدمی ڈسپلن اگر ہو تو واقعی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور دینی اعتبار سے بھی کامیاب ہوتا ہے۔ روزے میں انسان کی نیسیسٹیز سے اس کو روکا جاتا ہے تاکہ وہ ان نیسیسری چیزوں سے بچنے کا عادی ہو جائے۔ آپ کی بیسک ریکوائرمنٹ اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ غیر ضروری چیزیں کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ کیوں؟ اللہ کی خاطر۔ روزے میں آدمی کو یہ ثابت کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر میرا اللہ مجھ کو حکم دے تو میں اپنی ضرورت بھی چھوڑ دوں گا۔ یہ ایک اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے ساری دنیا کے لیے ایک میسج ہے۔ کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، سب حلال ہے، سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں لیکن ہم نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اللہ کا ہم کو حکم ہے نہیں کھانا۔ یہ جو پابندی ہے، یہ جو ڈسپلن ہے، اگر پورے مسلمانوں میں ساری زندگی میں آ جائے اور 1 مہینے کی بجائے وہ 11 مہینے میں آ جائے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ سماج کتنا پاورفل ہوگا جو غلط چیز کے لیے بالکل رکنے والا سماج ہو۔ روزہ اس کی تیاری ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر بچنے کا، رکنے کا مزاج پیدا ہو، تاکہ تم دوسرے الفاظ میں ڈسپلن بن جاؤ۔ اگر کوئی آدمی ڈسپلن بنتا ہے
تو اس نے کامیابی کے لیے سب سے اہم کام کر دیا، نہیں تو دنیا میں بھی فیل ہوگا، آخرت میں بھی فیل ہوگا۔ تو دوسری چیز ہم کو معلوم ہوئی سورۃ البقرہ کی آیت سے کہ روزے کا مقصد ہم کو یاد رکھنا چاہیے، یہ محض بھوکا رکھنے کی سزا نہیں ہے، جیسے ماں باپ ناراض ہو کے کسی کو بچوں کو کھانا نہیں دیتے ہیں یا جو ہاسٹل میں ہوتا ہے اس کو کھانا نہیں ملتا ہے، یہ سزا نہیں اللہ کی طرف سے، یہ آدمی کی تربیت ہے، یہ مسلمان کے لیے ڈسپلن کی تربیت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ رمضان میں اکثر لوگوں کو روزے کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، بلکہ بہت سارے مسلمان تو غیر مسلموں کو اور ڈراتے ہیں اور اسلام میں آنے کا راستہ ان کا روکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو ان کے اسلام میں جب یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں یہ اپنا تھوک بھی نہیں نکل سکتے ہیں۔ یعنی بہت سارے مسلمان دن بھر تھوکتے رہتے ہیں اور اس میں بیٹھیں گے اور بعض اوقات تو جمع بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں باہر جا کے تھوک کے آئیں گے دکان سے، پھر آ کے بیٹھیں گے، پھر تھوک کس نے آپ کو بتایا یہ؟ ایک آدمی واقعی مسائل نہیں جانتا ہے اور بار بار تھوکنا انسان کے جسم کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے، وہ نہیں کھا کے تو اور کمزور ہوگا، تھوک تھوک کے ڈبل کمزور ہو جائے گا اور ایک ایسی چیز کرنے کی وجہ سے اس کو نقصان ہوگا جو اس کے اوپر ضروری نہیں تھی۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے، چوتھی چیز ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم رمضان کے مسائل معلوم کریں، جو بھی رمضان میں ہم کو عمل کرنا ہے، ہم اس کو بھیڑ جا رہی ہے ساری بکریوں کے پیچھے ہم بھی بکری، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو جانور نہیں انسان بنایا ہے، ہم کو عقل دی۔ قرآن میں پہلا لفظ اللہ نے نازل کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی 5 آیتیں علم کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بہت سارے لوگ اسکولوں میں اس کو لگاتے ہیں لکھ کر، یہ اسکول کے سلسلے میں نہیں ہے، یہ اپنے دین کے جاننے کے سلسلے میں ہے۔ وہ علم برا نہیں ہے، لیکن اگر وہ سارا علم آدمی کے پاس ڈگری ہے لیکن اس کے پاس یہ علم نہیں ہے تو دنیا میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں کامیاب کیسے ہوگا؟ چھوٹی زندگی میں پاس ہو گیا، بڑی زندگی میں فیل، اور شروعات کی زندگی میں پاس، باقی پوری زندگی میں فیل، آپ بتائیے جہالت ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ تراویح کے ہوں، اعتکاف کے ہوں، غسل کے ہوں، بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی اگر مثال کے طور پر بیوی سے اس نے صحبت کی اور اس کے بعد میں یعنی سحری کے وقت میں اٹھ گیا اور وقت نکل گیا، اب اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے جنابت کی حالت میں ہے تو روزہ نہیں ہے۔ ٹھیک، بہرحال ہم وقت ہمارے پاس کم ہے اس لیے ہم جاری رکھتے ہیں اس کو، جب آئے گی آپ تو سن سکتے ہیں، مائک کی ضرورت بھی نہیں ویسے۔ تو بہت سارے لوگ رمضان کے مسائل نہیں جاننے کی وجہ سے اپنے لیے مزید مسائل کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے خاص طور سے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ کوئی آدمی سائیکل چلانے سے پہلے سائیکل چلانا سیکھ لیتا ہے۔ ایک آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ واقعی ایک کام کرنا ہے اس کو تو کیسے کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر نہیں جانتا ہے، آدمی ایسا کام کرے گا اپنے طور پر، اس میں نقصان ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی اس میں اجر ضائع ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی دین کے وہ مسائل، دین کی وہ باتیں ایک آدمی کے لیے جاننی ضروری ہیں جو اس پر فرض ہیں۔ ہاں ایک آدمی مالدار نہیں ہے تو اس پر حج کا علم فرض نہیں ہے، لیکن ایک آدمی اس کو نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، اسی طرح سے اس سے زیادہ اور اہم مسائل جیسے توحید وغیرہ ہے، عقیدہ ہے، تو جن چیزوں کا وہ مکلف ہے، جن چیزوں کے لیے وہ رسپانسبل ہے، جن کی پوچھ ہونے والی ہے، اس سلسلے میں اس کو علم حاصل کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر علم غلط ہوگا تو عمل بھی غلط ہوگا، علم صحیح ہوگا تو عمل آج کرے یا نہ کرے، کل اگر کرتا ہے تو وہ صحیح عمل ہوگا۔ تو چوتھی چیز ہم کو یہ معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے رمضان سے متعلق مسائل جان لے۔ اسی طرح سے 5ویں چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہلال دیکھنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں بھی دیکھتے ہیں، سب پہ دیکھنا فرض نہیں ہے، البتہ جو لوگ دیکھتے ہیں، جو پہلا چاند ہوتا ہے جس کو ہلال کہا جاتا ہے رمضان کا، تو اس سلسلے میں ایک بہت بڑی سنت ان سے چھوٹ جاتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس میں ثواب تو ہے ہی ہے، اس میں اپنے عقیدے کی اصلاح ہے، اور اس میں اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ جو غیر مسلموں نے اسلام کے بارے میں پھیلایا اس کا رد بھی ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے جو لوگ انٹرنیٹ سے علم حاصل کرتے ہیں یا اس پر بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے غیر مسلموں نے، خاص طور سے عیسائیوں نے،
اسلام کے بارے میں غلط بات یہ پھیلائی کہ یہ لوگ مون گاڈ کو مانتے ہیں. چاند کے سلسلے میں ہلال کی جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اس دعا میں اس عقیدے کا رد ہے. دیکھیے کیا ہے. طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال قال، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے، ہلال پہلے چاند کو کہتے ہیں، تو آپ یہ دعا پڑھتے، آپ یوں کہتے اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. اس حدیث کو امام احمد ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے. آپ کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان، اے اللہ اس ہلال کو ہمارے لیے برکت اور ایمان والا بنا، اور والسلامۃ والاسلام، اور اس ہلال کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا، سلامتی کی ابتدا والا بنا، اور اسی طرح سے ہمارے لیے اسلام کا ذریعہ بنا کہ ہم اسلام پر عمل کریں گے، اسلام کے اعمال جو اللہ نے فرض کیے اس پر عمل کریں گے. تو اس کو ہمارے لیے برکت اور ایمان والا بنا، اس کو ہمارے لیے سلامتی والا اور اسلام والا بنا. ربی وربک اللہ، اور آپ چاند سے مخاطب ہو کر کہتے ربی وربک اللہ، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہی ہے. تو اس حدیث سے آپ نے بتایا کہ چاند کا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اور چاند کا رب بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ دعا جو ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، اس وجہ سے ہلال دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ چاند مبارک. چاند مبارک اسلام مبارک میں نہیں ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں ہمارے سماج میں آ چکی ہیں، تو چاند مبارک، عورتیں، مرد، بچے، پوری گلی کوچوں میں سب چاند مبارک شروع ہوتی. لیکن یہ دعا کون پڑھے گا؟ بتائیے، اتنی پیاری دعا جس میں آدمی کے عقیدے کی بھی اصلاح ہے، اور اس میں اللہ سے کتنی بڑی دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے اس مہینے کو، اس چاند کو، آنے والے دنوں کو برکت کا ذریعہ بنا، ایمان کا ذریعہ بنا، اسلام کا ذریعہ بنا. سلامتی، اب کتنی اہم چیزیں ہیں، سلامتی سیکیورٹی ہے، پھر اس کے بعد برکت بھلائی میں زیادتی ہے، پھر ایمان عقیدے کی اصلاح ہے، اسلام پریکٹیکل عمل ہے. آپ بتائیے بچا کیا آپ کے پاس؟ مانگنے کے لیے بچا کیا آپ کے پاس؟ تو یہ دعا ہم کو یاد کرنا چاہیے. حسن المسلم وغیرہ کتابیں ہیں، فورٹریس آف مسلم، اس میں آپ یہ دعائیں پا سکتے ہیں. چھٹی چیز قیام رمضان ہے. چھٹی چیز قیام رمضان ہے. رمضان کا قیام کرنا، یعنی رمضان میں عبادت کرنا، خصوصاً رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کرنا، وہاں پر نماز پڑھنا، چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے وہ گھر پہ ہو. تو رمضان کی 30 یا 29 راتوں میں، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، یا جس کو آپ تہجد کہیں، یا جس کو قیام اللیل کہیں، صلاۃ اللیل کہیں، قیام شہر رمضان کہیں، مختلف الفاظ اس کے لیے آئے ہیں. لفظ کے بدلنے سے چیز بدلتی ہے، ضروری نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں اللہ کا نام اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، تو دو اللہ نہیں ہوئے. مشرکین کا یہ غلط فہمی تھی کہ دو نام لیتے ہیں یہ لوگ. اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہیں. محمد ہے اور قرآن میں احمد بھی آیا ہے. تو دو نام ہونے سے دو چیزیں الگ نہیں ہوتی ہیں. تو تراویح، صلاۃ اللیل، قیام رمضان وغیرہ ساری چیزیں ایک ہیں، یعنی رات میں نماز پڑھنا، عبادت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان میں قیام کرے، رمضان کی راتوں میں عبادت کرے. کیسی عبادت؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ میں، رسمی طور پر نہیں، بلکہ اللہ کا حکم، نبی کی سنت، اللہ کی طرف سے مشروع اس کو مان کر کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے یا آپ نے کیا ہے، اس کو مان کر شریعت کے طور پر اس پر عمل کرے، اور احتساب کے ساتھ اس کی قدر کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو رمضان میں قیام کرنا چاہیے. قیام رمضان کی فضیلت آئی ہے، اور اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اسی طرح سے 7ویں چیز یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم تراویح کی نماز یا قیام رمضان کو جماعت سے پڑھیں. خاص طور سے وہ لوگ جو گھر میں نہیں پڑھ پاتے ہیں. شیطان بعض اوقات آدمی کے ذہن میں ڈالتا ہے رمضان میں شیطان ہوتا ہے، لیکن سرکش شیاطین نہیں ہوتے ہیں. حدیث میں یہ ہے، ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح خزیمہ میں، ابن خزیمہ میں یہی بات کہی ہے. تو یعنی بعض اوقات دل میں بات آتی ہے کہ یہ اتنا جلدی نہیں پڑھتے ہیں، ہم کیا کریں گے، گھر پہ سکون سے پڑھیں گے. آدمی سوچتا ہے اچھا گھر پہ سکون سے پڑھیں گے، گھر پہ جاتا ہے، خوب کھا لیتا ہے، کھانے کے بعد میں جو پیٹ کا خمار سر تک چڑھتا ہے،
پھر تھوڑا سا اونگ آتی ہے، سوچتا ابھی سو جاتا ہوں. رات کا وقت جو ہے آخری وقت یہ افضل وقت ہے، زیادہ اچھا ہے، نیند سے اٹھنا اور نفس کو توڑنا ہے. ٹھیک ہے، سو جاتا ہے. سونے کے بعد بھی کب اٹھتا ہے؟ وقت ایک دم کنارے پر آ چکا ہوتا ہے، اور اس وقت میں دو میں سے ایک بہت مشکل چوائس کرنی ہوتی ہے، یا تو نماز پڑھے یا پھر سحری کرے. چلیے اگر صبح میں ناشتہ ہوتا تو آدمی چھوڑ بھی دیتا، لیکن صبح کا ناشتہ بھی غائب ہونے والا ہے، دوپہر کا کھانا بھی نہیں ہے، شام کی چائے بھی نہیں ہے. آدمی سوچتا بھائی اتنی بڑی ہمت تو میرے اندر نہیں ہے، جتنا کھا سکتے ہو اپنے گھڑے میں بھر لو، دن بھر اونٹ کی طرح اس کو چلنا ہے. تو ایک آدمی پھر اس وقت میں سوچتا ہے کیا کروں. پھر ذہن میں آتا ہے کہ بھائی یہ سحری بھی تو برکت ہے، سحری میں بھی برکت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کے لیے کہا ہے، اور اگر میں سحری کرتا ہوں تو دن میں روزے میں طاقت ملے گی، اچھی عبادت آسان ہوگی. آدمی دو میں سے سحری کو چن لیتا ہے، وہ تراویح کی نماز قیام اللیل وہ چلا جاتا ہے. ایک بار دھوکہ کھا کے آدمی سمجھدار ہو جاتا ہے، لیکن رمضان میں معلوم نہیں کیوں بہت سارے لوگ نہیں ہو پاتے ہیں، وہ سیم چیز ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. اس لیے جو آدمی یقین رکھتا ہے کہ میں اٹھتا ہوں، اس آدمی کے لیے افضل اکیلا پڑھنا آخری وقت میں پڑھنا ہے، خاص طور سے اگر وہ قرآن جانتا ہو. لیکن اگر نہیں ہے تو وہ سمجھداری کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے گرتے پڑتے جیسا بھی ہوتا اپنی نماز پوری کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر اس کی نماز ہو گئی تو اس کا ثواب اس کا پکا ہو گیا. لیکن گھر پہ اگر اپنے اوپر وہ ڈیپینڈ رہتا ہے، بول نہیں سکتے پکا وہ پڑے گا نہیں پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے ساتھ قیام اللیل کی کیا فضیلت بیان کی ہے. آپ فرماتے ہیں انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته. اس کو ہیٹ اپ ہوگا اس کے بعد کہ جو کوئی شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے امام کے فارغ ہونے تک، یعنی پوری نماز میں اس کے ساتھ شریک رہتا ہے، اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے. یعنی ایک آدمی اگر عشاء کے بعد میں امام کے ساتھ تراویح اس نے پڑھ لی، مشکل سے مشکل 1 گھنٹہ اس کو لگے گا. اب یہ اور بات ہے کہ کچھ سپر فاسٹ بھی امام ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی توفیق دے کہ صحیح نماز پڑھائیں، کہ نماز کی گنتی پوری کرنے میں نماز کی حالت خراب کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوانٹٹی کا خیال اتنا رکھا جائے کہ کوالٹی کے بارے میں بالکل پرواہ نہ ہو. آپ کدو بیگن اور ٹماٹر کے بارے میں بھی یہ قاعدہ آپ نہیں اپناتے، نماز کے بارے میں کیوں اپنا لیتے ہیں؟ ایک آدمی کو نماز چاہے وہ تھوڑی پڑھے لیکن اچھے سے پڑھنا چاہیے. تو بہت سارے لوگ 15 منٹ میں تراویح ختم، وہ بھی 20 ختم، 8 ہو تو سمجھ میں آئے کیسے ختم ہو گئی 20؟ بھائی ہم کو بھی نہیں معلوم، ہو گئی. لیکن امام صاحب کی رفتار، اور لوگ ایسے اماموں کے پیچھے پڑھنے کو اچھا سمجھتے ہیں. یہ ہماری دینداری کی کمزوری کی علامت ہے کہ ہم اس طرح سے جلدی جلدی والے معاملات کو، اور کھانا کھانے کو کتنا وقت لگتا ہے آدمی کو. دیکھیے ویسے بھی ہم لوگوں نے بھی ٹائم لگایا ہے، تو کم سے کم 45 منٹ رکھیں کھانے کے حساب سے. آپ سوچئے یہاں کے حساب سے آج آپ سوچئے ہم 15 منٹ میں 20 منٹ میں آدھے گھنٹے میں تراویح مکمل کر لیتے ہیں. کیا عبادت ہم کر رہے ہیں. 4 رکعت کو تو کم سے کم 10 منٹ کیسے بھی جانا چاہیے. اب سوچئے آگے کی بات کتنی ہے، وہ بھی جلدی والوں کے لیے بول رہا ہوں میں. تو 7ویں چیز یہ ہے کہ ہم امام کے ساتھ میں قیام اللیل کریں، اور ایسے امام کے ساتھ پڑھیں جو سکون و وقار کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو امام کے ساتھ اس کے سلام تک شریک رہتا ہے، اس کو باقی رات اگر وہ عبادت نہ کرے، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، چاہے وہ سو جائے تو اچھا ہے. رات میں پڑھ کے آپ ویسے بھی کام کاج سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد سو جائیں. ہاں کوئی ہے اگر واقعی عبادت کرنے والا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ دن بھر کے تھکے ہوتے ہیں لیکن ان کو رات میں اٹھنے سے رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے، وہ اٹھ کے پڑھ سکتا ہے. لیکن اپنے بارے میں آپ خود جانتے ہیں، آپ سمجھداری سے فیصلہ کریں، دھوکے میں نہ آئیں. اسی طرح سے 8ویں چیز میں یہ ہے کہ سحری اور افطار کے سلسلے میں سنت یہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب اس بات کی دی ہے کہ سحری آخری وقت میں کی جائے اور افطار پہلے وقت میں کی جائے. یعنی سحری کا ختم ہونے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے آدمی سحری کر لے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، 1-2 بجا دیتے ہیں. اب سوچتے ہیں کہ اب یعنی لیٹ جائیں گے تو شاید اٹھیں گے نہیں، تو اب ایک کام کرو، ابھی سحری کر لو. رات میں 2 بجے سحری کر لیتے ہیں. اب سحری کرنا جو ہے آدمی کو اس کو
پاسپورٹ مل جاتا ہے, اجازت مل جاتی ہے, کنسیشن مل جاتا ہے فجر چھوڑنے کے لیے. بہت سارے لوگ رات میں 2-3 بجے سحری کر لیتے ہیں, اب کام تو ہو گیا, آپ نے بچا کیا. تو اب جو سو جائے گا کتنے بجے اٹھے گا؟ 10 بجے اٹھے گا. خاص طور سے وہ لوگ جو ہاسٹل میں اور ایسا رہتے ہیں جہاں پہ اٹھانے والے گھر والے نہیں ہوتے جو ڈنڈے سے مار کے اٹھائیں گے اس کو. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, رات میں 2-3 بجے کھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. اس سے خاص یہ ہوتا ہے کہ نماز ضائع ہو جاتی ہے. تو سحری آخری وقت میں کریں. اور افطار کا جو وقت ہے وہ سورج ڈوبتے ہی شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل. تو سورج جیسے ڈوب جاتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے اور فوراً آدمی کو افطار کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی دیر کرتا رہے, خواہ سوچے کہ احتیاط کے 10 منٹ, احتیاط کے 5 منٹ. جو واقعی اس کو علم ہو, دکھائی دیا سورج ڈوب گیا اس کو, یا کسی سچے آدمی نے بتا دیا سورج ڈوب گیا, جلدی کرنا افضل ہے. ہاں یہ بھی جلدی نہیں کہ سورج ڈوبا نہیں اور آدمی آدھا ڈوب گیا تو چلو ڈوب گیا نا ابھی چلو کھا لیا, اللہ معاف کرنے والا ہے. ایسا نہیں, پورا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. سورج پوری طرح سے ڈوب جائے اس کے بعد آدمی روزہ افطار کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بکروا بالافطار واخروا السحور. بکروا جلدی کرنا, افطار میں جلدی کرو, یعنی سورج ڈوبتے ہی جلدی سے افطار کر لو. یوں مت کہو کہ باقی کھا رہے ہیں میں زیادہ مجاہدہ کروں گا, اللہ کا زیادہ مقرب بننا ہے. نہیں, اب کھا کے تو اللہ کا مقرب بنے گا, بغیر کھائے اب نہیں بن سکتا ہے, کیونکہ نبی کی سنت یہ ہے. اور اس میں عاجزی ہے, اللہ ہم نہیں رہ سکتے بھوکے, ہم تیرے بندے ہیں, تیرا احسان ہے. اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا بھی نیکی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تکلیف اور مجاہدے پر صبر کرنا بھی نیکی ہے. تو دن بھر صبر کرنا, رکنا نیکی ہے. اب جب وقت ختم ہو گیا اب کھانا نہیں کیتے, تو آدمی افطار میں جلدی کرے. بکروا بالافطار واخروا السحور. اور آپ نے کہا کہ سحری کو تاخیر سے کرو, یعنی آخری وقت میں کرو. یہ بھی نہیں کہ وقت ہو گیا اور گھڑی دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہے اور کھائے جا, اور بیوی کو لایا جا. بعض لوگ ہوتے ہیں تو لا میں کھاتا ہوں, تو بیچاری وہ تو پوری اپنا وقت ضائع کرتی اس کے لیے, وہ نہیں کھا پاتی, یہ کھاتا رہتا ہے. تو اتنا بھی نہ کھائے کہ پیٹ سوچے یہ کیا ہے, یہ کون سا مہینہ آ گیا. بہت سارے لوگوں کے لیے ہاں بعض لوگ آپ بتائیے پوچھنا رہے مجھے ایسا پڑ گیا تمہارا, تو رمضان میں اتنا کھایا کہ 2 ٹائم جو کھایا ہو صبح اور شام, تو 3 ٹائم کا ایوریج اگر نکالا جائے تو 2 ٹائم میں بڑھ گیا ہو, وزن بڑھ گیا اس کا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا نفس پر مجاہدہ ہونا چاہیے. ابھی اتنا بھی نہ کھائے کہ دن بھر فکر ہو جائے کہ اب ہضم کیسے کریں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنی استعداد کے بقدر کھائے, اتنا کم بھی نہ کھائے کہ ظہر میں کھڑا ہو چکر آ رہا ہے, سب لے کے گھر پہ آ رہے ہیں اس کو اٹھا کے, ایسا بھی نہ ہو. اور اتنا زیادہ بھی نہ کھائے کہ دن بھر ڈکار لیتا رہے اور ساری صف میں سب کو تکلیف دیتا ہے, ایسا بھی. یہ ہوتا ہے, آپ تراویح میں دیکھیں, آپ کی بازو میں خوش قسمتی سے اگر کوئی آ جائے اس طرح سے اس طرح, اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ کیا ہے ایسا, تو وہ آپ کو دیکھے کیا پرابلم کیا ہے. اپنے گھر سے کھا کے آیا بھائی, آپ کا تھوڑی کھا ہے, میری ڈکار ہے, پرسنل ہے میرا. یہ سارا رمضان میں ہوتا ہے. اس لیے ہم رمضان کو اچھے طور پر گزارے کا مطلب اچھے طور پر دینی اعتبار سے. آپ کھائیں, آپ کو کسی نے منع نہیں کیا, نہ آپ کو اللہ نے منع کیا, نہ رسول نے, فرشتوں نے. آپ کھائیں, لیکن کھانے کا حساب بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ رمضان ہے, عام مہینہ نہیں ہے. آپ اپنے نفس کی تربیت کے لیے تھوڑا حساب نکالیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی, اس کو ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا سحری آخری وقت میں کرو اور افطار جلدی کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کتنا اہم مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. لوگ اس وقت تک بھلائی پر باقی رہیں گے, خیر پر رہیں گے, جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہود دیری کرتے ہیں. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ افطار میں دیری کرتے ہیں, لیٹ کر کے افطار کرتے ہیں. اس لیے اسلام کا طریقہ یہ رکھا گیا کہ ہم جلد سے جلد افطار کر لیں, سورج ڈوبتے ہی افطار کر لیں. اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے 9ویں چیز اس میں یہ ہے کہ افطار کے وقت میں بہت لوگوں کی بنی بنائی دعائیں ہیں اور وہ لوگ وہ دعائیں پڑھتے ہیں. ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم بسم اللہ کہہ کے افطار شروع کریں
اور پھر افطار میں ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ دعا اس میں پڑھیں۔ لوگوں کی بہت ساری اپنی دعائیں ہوتی ہیں اور یعنی لوگ پڑھاتے بھی ہیں مسجد میں، اللہم انی، تو کھجور ڈال لیتا ہے آدمی، فرسٹ اسٹیپ ہے یہ، جیسے لگا سن تو تھوڑا سوچ لیتا ہے کہ اب کھانا ہے اس کو، پھر دیکھ لیتا پورا کیا کیا رکھا ہوا ہے، تو ایک آدمی ایک ایک لفظ پڑھتا جاتا ہے اور نزدیک ہوتے ہوتے روزہ افطار ہو گیا۔ یہ دعائیں ثابت نہیں ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، تو یہ ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے، معتبر حدیث میں یہ دعا نہیں آئی ہے۔ ویسے بھی اس میں دیر زیادہ ہو جائے گی پھر، تو بسم اللہ زیادہ آسان ہے اور ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے بسم اللہ کہہ کے افطار کر لے، اور اس کے بعد ایک دعا ہے جو بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے عجیب بات ہمارے دور میں یہ ہو چکی ہے اور ہمارے سماج میں ہے کہ جو ثابت نہیں ہے وہ معمول ہے، پریکٹس میں وہ چیز ہے، اور جو ثابت ہے وہ پریکٹس میں نہیں ہے۔ آپ بتائیں کتنے فکر کی بات ہے، کتنے غم کی بات ہے کہ مسلمان نبی سے ثابت چیز تو نہ کرے لیکن جو ثابت نہیں وہ کرے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ علم کی کمی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس دنیا کی ڈگریاں ہیں لیکن دینی اعتبار سے ان کے پاس علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے؟ ایک حدیث میں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ دعا ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو آپ یوں کہتے، یعنی یہ دعا پڑھتے۔ کیا دعا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر آپ کو یعنی دا اور کاف دکھائی دے گا، تو یہ دو کتابیں ہیں، یہاں پہ اس کو روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ تو کیا دعا ہے؟ ذهب الظمأ، ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئی۔ جو ہماری رگیں ہیں، سوکھ چکا ہوتا ہے آدمی کا، اس کو کسی کو آواز دینا ہو تو موبائل سے بات کرے گا، اس کو آواز کیوں دوں، اس کو بھائی میری انرجی پہلے ہی ختم ہو رہی ہے اور بیٹری ایک دم ختم ہونے میں ابھی افطار کے وقت میں۔ تو اس وقت میں آدمی جب پانی پیتا ہے، کچھ کھاتا ہے، تو واقعی اندر سے ایک طاقت محسوس ہوتی ہے اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، ساری رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے، آپ نے کہا یقیناً ثابت ہو گیا۔ آپ نے ساری امت کو کیا دعا سکھائی؟ اللہ اگر قبول کرے گا تو اجر ملے گا، اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا، اگر اللہ نے چاہا تو اجر پکا ہو گیا۔ تو یہ جو دعا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ پانی پی لیا آدمی نے، کھا لیا کچھ، اس کے بعد آدمی دعا پڑھ سکتا ہے اور بسم اللہ سے افطار شروع کرے گا۔ اسی طرح سے 10ویں چیز یہ ہے کہ آدمی رمضان میں دعا کا خاص اہتمام کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ بادشاہ سے مانگنے کی پوزیشن میں آیا ہے۔ اب یہ مانگے گا، بادشاہ اس کو دے گا۔ وہ بادشاہ ہے جس کے سامنے قیامت کے دن سارے بڑے بڑے بادشاہ ننگے کھڑے ہوں گے۔ سوچیے کتنا بڑا ہوا تھا، فرعون، نمرود، ہامان، کیسے کیسے لوگ ہوں گے، کوئی قیمت نہیں، وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کا رب ہے، وہ جو چاہے آسمان و زمین میں ہوتا ہے، اتنی بڑی حکومت اس کی ہے۔ وہ بندے کو دینے کے لیے تیار ہے، تو اب بندہ اگر نہ مانگے اللہ سے، یہ اس کی خود اپنی محرومی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ہیں جو یقیناً قبول ہوتی ہیں، یعنی 3 لوگ ہیں جن کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ کون ہیں وہ 3 لوگ؟ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، جو روزہ ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ دعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا، جس پر ظلم ہوا ہے وہ پکارے اللہ کو، اللہ بچا، میری حفاظت کر، وہ دعا کرے یا بد دعا کرے کسی کے لیے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ وہ دعوت المسافر، اور جو مسافر ہے، سفر میں تکلیف ہوتی ہے اس کو، جو بھی چھوٹی موٹی بڑی جیسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آیا کہ دعوت الصائم، دعوت کے معنی دعا کے عربی زبان میں ہوتے ہیں، تو روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ کے لیے دیکھیے کتنا بڑا وقت ہے کہ صبح سحری کے وقت سے لے کر اس کے بعد سے لے کر آپ غروب تک آپ جتنا چاہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو رمضان میں دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے 11ویں چیز اس میں یہ ہے کہ آدمی رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرے۔
اور اگر ممکن ہو تو کسی جاننے والے سے اس کو یعنی اپنا صحیح بھی کر لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر وہ غلط پڑھتا رہے. اور رمضان میں ویسے بھی حفاظ بہت ملتے ہیں، تو ایک آدمی اپنے قرآن کو صحیح کرے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں یہ معمول تھا، آپ کی عادت تھی. کیا آپ نے خود کہا ان جبریل کان یعرضنی القرآن کل سنۃ مرۃ، جبریل ہر سال قرآن کی مجھ سے یعنی مجھ پر پیش کیا. معارضہ کہتے ہیں ایک دوسرے پہ پیش کرے، دوسرا پہلے پہ پیش کرے. جیسے ہم کسی سے کہیں سنو میرا قرآن، دیکھو صحیح ہے، صحیح پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں، یا آپ پڑھ کے سنائیں دیکھو اس میں کوئی غلطی ہے، اور پھر وہ آپ کو پڑھ کے سنائے. تو اس طرح سے ایک دوسرے کو پڑھ کے سنانا، یا ایک سنے ایک پڑھے دوسرا سنے، اس طرح سے اس کو معارضہ کہتے ہیں. تو قرآن کا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی رمضان کی. فرماتے ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ، جبریل میرے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے ہر سال ایک مرتبہ. وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْن، لیکن اس سال جبریل نے میرے ساتھ قرآن کے 2 دور کیے ہیں. کیوں؟ آپ فرماتے وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجْلِي، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت آ گیا ہے، یعنی میری وفات کا وقت آ چکا ہے. تو ہر سال ایک ایک دور ہوتا تھا، اس سال 2 مرتبہ دور ہوا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری وفات کا وقت آ گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سال رمضان میں جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا جبریل کے ساتھ اس کی مراجعت آپ کر لیتے تھے، اس کو جبریل کے ساتھ آپ پڑھ لیتے تھے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے 12ویں چیز اس میں یہ ہے کہ آدمی رمضان میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے. رمضان جیسے مہینے میں اللہ کو بھولنا شقاوت کی، ناکامی کی علامت ہے. ایک آدمی رمضان میں تو کم سے کم اللہ کو یاد رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عمل آدمی عملا قط انجى له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کسی آدمی نے کوئی عمل ذکر سے بڑھ کر، ذکر سے بہتر ایسا نہیں کیا ہے جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہو. اللہ کے عذاب سے بچانے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ بعض لوگ ہو کرتے ہیں، بعض لوگ کچھ اپنی طرف سے، کچھ لوگ دعائے گنجلاش پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ کیا نہیں پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ ذکر اور دعائیں اور بہت کچھ گھڑ رکھے ہیں. وہ کھول کے سال بھر تو پڑا رہتا ہے دھول میں، پھر وہ پوری کھولا جاتا ہے جزدان، اس میں سے کچھ کتابیں نکلتی ہیں میڈ ان انڈیا یا جو بھی ہے. اب لوگ وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. کیوں نہ ہم اتنا اچھا موقع ہے تو ہم کیوں نہ وہ ذکر کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ بتائیے سب سے اچھا عمل کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو آپ نے کیا وہ کرنے میں زیادہ عقل مندی ہے، یا جو ہم کو سمجھ میں آ رہا اچھا وہ اچھا ہے. ایک مسلمان کا ذہن ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے اچھا طریقہ وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس پر آپ چلیں. اس لیے آپ یاد رکھیں کہ ایسے اذکار سے بچیں، ایسی عبادات سے، ایسی دعاؤں سے بچیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. وہی ذکر کریں جو ثابت ہے. تو اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے سب سے بہتر چیز اگر کوئی آدمی کر سکتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا. جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یا اس طرح کے بہت سارے اذکار ہیں، آپ اس کو یعنی حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے بہترین آپ کے لیے آسان کتاب اویلیبل اگر کتاب کوئی چاہیے جو انٹرنیٹ پہ بھی مل سکتی ہے، وہ حصن المسلم ہے. حصن المسلم، فورٹریس آف دا مسلم، آپ سرچ کریں آپ کو ملیں گی. ویسے بھی گوگل سے سب آشنا ہوں گے، میں سمجھتا ہوں. گوگل کو کوئی نہیں پہچانتا تو میں نہیں سمجھ، بہت سارے صحابہ کو نہیں پہچانتے لیکن گوگل کو پہچانتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے مولانا گوگل ہیں. اس میں 13ویں چیز یہ ہے کہ آدمی رمضان کا مہینہ غنیمت جان کر اس میں اپنی مغفرت کے لیے اللہ سے پچھلے گناہوں کے لیے توبہ و استغفار کرے. کیونکہ ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پاک صاف ہوں. ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، غلطی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوتاہی بھی خود غلطی ہے. اللہ جتنا بڑا ہے اس کے جیسی ہماری نماز بھی نہیں ہوتی ہے، اس کے جیسا ہمارا کوئی عمل نہیں ہوتا جو اللہ کی شان کے لائق ہو. ہمارے عمل اللہ قبول کر لیتا ہے
یہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے. جنت نہ بھی دے تو انعام ہے. ہماری عبادت کا اللہ قبول کر لینا, ہماری عبادت ٹوٹی پھوٹی ہونے کے بعد اس پر سزا نہیں دینا, یہ بھی اللہ کا انعام ہے. جنت تو ایکسٹرا ہے ہمارے لیے. تو ایک آدمی اللہ سے اپنی کوتاہیوں پر توبہ کرے, اور توبہ کرنے سے دل صاف ہوتا ہے, اگلی مرتبہ بریک پاورفل ہوتا ہے. ایک آدمی جب توبہ استغفار کرتا ہے تو گندگی صاف ہوتی ہے, اگلی مرتبہ کے لیے آدمی کا یعنی گناہ سے رکنے کا مزاج مضبوط ہوتا ہے. توبہ چھوٹی چیز نہیں ہے, گناہ معاف ہوتا ایک الگ چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قال, اس حدیث کو دیکھیے سنی کیا ہے. ان الشیطان قال, شیطان نے اللہ سے کہا, وعزتک یا ربی لا ابرح اغوی عبادک, اے اللہ اے رب تیری عزت کی قسم. شیطان کس کی قسم کھاتا ہے؟ اللہ کی. ہمارے دور میں لوگ ماں قسم, باپ قسم, بچے کے سر پہ ہاتھ ہے, اناج کی قسم. اناج کی ویلیو اس کی نزدیک اتنی ہے, اس کی بھی قسم کھانے لگے. کل کو بلی کتوں کی بھی قسمیں کھانے لگیں گے لوگ. دین کیا ہے؟ شرک ہے یہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا. اللہ شیطان بھی دیکھیے کس کی قسم کھا رہا ہے, اللہ تیری عزت تیرے جلال کی قسم, تیری عزت کی قسم. وعزتک یا رب, اور وہ بھی اللہ کو رب مانتا ہے. وعزتک یا رب, اے میرے رب تیری عزت کی قسم, لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم, میں تیرے بندوں کو بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا, تب تک ان کا پیچھا پکڑوں گا جب تک کہ ان کی روح ان کے جسم میں ہے. جب تک روح جسم میں ہے میں ان کو بالکل ان کا پیچھا پکڑوں گا. اس میں ایک ضمن بات یہ کہہ رہا ہوں, آپ یاد رکھیں, بہت سے لوگ قبر پر اذان دیتے ہیں کہ شیطان, حدیث کیا بتا رہی ہے, جب تک روح, وہ کہتے ہیں نا کہ اذان دیں گے تو شیطان بھاگے گا قبر پہ سے, اس کو بھڑکائے گا نہیں مرنے والے کو. حدیث بتا رہی شیطان نے کیا کہا کہ جب تک کہ اس کے بدن میں روح ہے, اب روح نکل گئی تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا اس کا. تو اس کے بعد وہ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا, فرشتے لے کے جاتے ہیں, اس کا جو بھی فیصلہ ہونا ہوتا ہے. وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم, اے رب تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو میں بھٹکاتا رہوں گا, کوشش کروں گا جب تک کہ ان کی روح ان کے جسم میں ہے. اللہ نے جواب میں کیا کہا, اللہ کا جواب دیکھیے. اللہ نے فرمایا فقال رب, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعزتی وجلالی, میری عزت اور میرے جلال کی قسم. اللہ نے بھی اپنی عزت کی قسم کھائی. ٹھیک ہے, تو یہ قسم کھاتا ہے, میں میری عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی, میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے. اگر گناہ کریں گے تیرے بھڑکاوے میں آ کر, پھر احساس ان کو ہوگا میں نے غلط کیا, مجھ سے کہیں گے اللہ معاف کر دے, میری مغفرت کر دے. اگر مانیں گے, جب تک مانگتے رہیں گے میں مغفرت کرتا رہوں گا. اب اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے اور ہم اللہ سے مغفرت نہ مانگے تو بتائیے ہمارا برتن چھوٹا ہے, اللہ کے پاس دینے کے لیے کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے لینے والے ہاتھ چھوٹے ہیں, اللہ کی نعمتیں بڑی ہیں, اللہ کے پاس کمی نہیں ہے. ہم مانگنے میں تھکیں گے, اللہ دینے میں نہیں تھکے گا. رمضان کا مہینہ آیا اور ہم مغفرت اللہ سے نہ مانگے, کیا مانگ رہے ہیں ہم لوگ اللہ سے؟ اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کریں. اللہ ہمارے گناہوں کو, اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اس حدیث کو امام احمد, ابو یعلا اور حاکم نے روایت کیا ہے. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان میں خاص طور سے توبہ اور استغفار آدمی کو کرنا چاہیے. اسی طرح سے رمضان میں ایک عبادت عمرہ بھی ہے. یہ خاص طور سے ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو یا تو وہیں رہتے ہیں مسجد حرام کے قریب یا اس کے آس پاس آگے, یا پھر جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے اور وہ جا سکتے ہیں, استعداد ان کی ہے, صحت مند ہے. ایسے لوگوں کے لیے رمضان میں عمرہ کرنا کتنا ثواب والا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان, ایک صحابیہ ہیں, عورت خاتون ہیں, ان سے کہا فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اِعْتَمِرِي فِيهِ, اب جب آپ نے پوچھا تم آج کو کیوں نہیں آئی, کہا کہ ہمارا ایسا ایسا مسئلہ ہے, اونٹ ہمارے پاس اتنے ہیں اور ہم نہیں آ سکتے سفر کر کے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اب کہ جب رمضان آئے گا تو رمضان میں عمرہ کر لینا. فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اِعْتَمِرِي فِيهِ, جب رمضان آ جائے تم رمضان میں عمرہ کر لینا. کیوں؟ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةً, اور ایک روایت میں ہے حَجَّةً مَعِي, اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا, اس کا ثواب جو ہے رمضان میں عمرہ کرنے پر ملتا ہے. بڑی بات ہے. تو یہ آدمی کر سکتا ہے.
یہ آدمی کر سکتا ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے رمضان میں 15ویں چیز، ایک آدمی کو سخی ہو جانا چاہیے چاہے وہ بخیل ہو. یعنی ٹرینڈ کبھی کبھی چھوڑنا چاہیے آدمی کو. تو ایک آدمی چاہے اس کی ضروریات ہو، ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کریے، بہت اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا رمضان کے مہینے میں تھوڑا اپنا ہاتھ تھوڑا جیب سے باہر نکالے، جیب کو سنبھالتا نہ رہے بلکہ اس سے خرچ کرے، صحیح جگہ خرچ کرے، غلط جگہ نہیں کرے. بہت سارے لوگ کھانے پینے میں بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، واقعی ضروریات میں اس کو خرچ نہیں کر پاتے ہیں. تو خیر میں خرچ کرنا چاہیے، کھائے پیے آدمی سب کرے، لیکن تھوڑا ایسی بھی چیزوں میں خرچ کرے جو اس کی قبر میں کام آنے والی ہے. رمضان کا مہینہ ہوتا ہے. ہاں یہ بھی یاد رکھیں، بہت سارے جو ہے ایک صاحب کہنے لگے رمضان میں سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور چندے والے چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگ دیکھیے ایسے آ جاتے ہیں، واقعی مدرسہ نہیں ہوتا ہے، مدرسے کی رسید ہوتی ہے، مدرسہ نہیں ہوتا ہے. تو آدمی دے دیتا ہے اور وہ ایموشنل باتیں کرتے ہیں تو آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے. دیکھیے اس نے غلطی سے دے بھی دیا اس کو تو اس کا ثواب تو نہیں گیا، اس کو تو ثواب ملے گا، انما الاعمال بالنیات. لیکن واقعی آدمی خرچ کر رہا ہے تو ایسی جگہ خرچ کرے، واقعی ہے کہ نہیں صحیح جگہ، وہاں پہ آدمی کو خرچ کرنا چاہیے، غلط جگہ آدمی خرچ نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خصوصی طور پر سخاوت کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خیر کے خرچ کرنے کے اعتبار سے، یعنی بھلائی کے دینے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے. آپ کا حال کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے سنبھال کے نہیں رکھتے تھے. یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. ہم لوگ اتنے نہیں، ہم لوگ ویسا کرے بھی نہیں. ہم لوگ اگر کر بھی لیں، اگر کوئی آدمی بہت جوش میں آیا، مولوی صاحب کو بیان سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت پہ میں عمل کروں گا، گھر پہ جانے کے بعد پوری جنت بن جائے گی اس کی، کہ بیوی کو جب معلوم پڑے گا پوری تنخواہ دے کے آیا ہے تو یہ ایسے کام کرے گا، لڑے گا، گالی گلوچ، پھر جہنمی بن جائے گا ایسا کر کے. تو ایک آدمی وہی نیکی کرے جو اس کی واقعی استعداد میں ہے، ایسی نیکی جوش میں آ کے نہ کرے جو اس کو بعد میں گناہ پہ کھڑا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، آپ کل کے لیے سنبھال کے نہیں رکھتے تھے. پھر بھی آپ کے پاس جو ہوتا تھا آپ اس کو، کبھی کوئی مانگنے والا تھا آپ اس کو برابر اس کو خرچ کر دیا کرتے تھے. بلکہ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو آپ کو پسند نہیں ہوتے تھے، آپ ان کو بھی دے دیا کرتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ سخی تھے خیر کے سلسلے میں، اور وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور آپ رمضان میں سب سے زیادہ اور بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے. تو رمضان میں آپ کی سخاوت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے رمضان کی نیکیوں میں سے روزے داروں کو افطار کرانا بھی ہے، جو کہ سخاوت کا ایک اظہار ہے. کھجور دیکھ کے آپ بہت خوش ہو گئے ہوں گے، تو بہت اچھے دکھ رہے، ہمارے یہاں نہیں ملتے، کہاں ملتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. جو کسی روزے دار کو افطار کرا دے اس کو روزہ رکھنے والے ہی کی طرح اجر ملے گا، ہاں جس نے روزہ رکھا تھا اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ مہینے میں رمضان میں کتنے روزے رکھ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ، جنوری تو ہے نہیں یہاں پہ اور فروری بھی نہیں ہے، 28 کا بھی نہیں ہوتا ہے یہاں پہ، 31 کا بھی نہیں ہوتا ہے، یا تو 30 ہوں گے یا تو 29، اس سے نہ کم نہ زیادہ، دو ہی ہمارے یہاں مہینے ہوتے ہیں. اب ایک آدمی روزہ رکھ کے کتنے رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے؟ 30. لیکن اگر وہ آدمی ثواب پانا چاہے، اس نے ہر دن ایک روزے دار کو اگر افطار کرا دی تو اس آدمی کو اپنے 30 تو اس کے سیو ہیں پرسنل، اور دوسرا جو ہے یہ کسی کو افطار کرا کے اس کا اجر لینا ہے، اس کے اس میں سے نہیں ملے گا. جیسے کوئی کہے نہیں کہ میں نے کہا تھا مجھ کو میرا چاہیے، اس کا اجر نہیں جائے گا، اس کو اس کا ملے گا. لیکن ایک کامل روزے کا اجر اس کو بھی ملے گا جس نے کھلایا. اب یہ بات یاد رکھیے، ہم اپنے روزے کے بارے میں کیا کہہ سکتے کہ ہمارا روزہ کامل ہے؟ نہیں، تو ہمارا تو کچا پکا ہے. لیکن جو کھلانے کے بعد، افطار کرانے کے بعد جو ثواب ملتا ہے وہ اللہ کچا پکا نہیں دیتا ہے، اللہ پکا ثواب دیتا ہے. تو کتنی بڑی نیکی ہے کہ آدمی کم سے کم ایک آدمی کو افطار کرا دے، اور اگر کوئی زیادہ کو کرا دے تو اس کا الگ گنتی وہ کر سکتا ہے. اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے
رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں تھوڑا مجاہدہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا, لیکن بیچ کے جو وقت رہ گیا تھا ہمارا وہ اس میں ہم لے لیں گے, اس کو کوشچن آنسر میں سے اس کو کم کر سکتے ہیں. آخری عشرے میں تو بہت سارے کوشچن آنسر اس میں ہو جائیں گے. آخری عشرے میں ہم کو عبادت میں اور زیادہ مجاہدہ کرنا چاہیے. آخری عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ رمضان میں جو 10 3 مرتبہ ہوتے ہیں, 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے عام طور سے, تو تیسرا جو 10 دن ہوتے ہیں ان کو آخری عشرہ کہتے ہیں. عشر کے معنی عربی زبان میں 10 کے ہوتے ہیں. آخری عشرے میں خوب عبادت کرنا چاہیے. ویسے تو رمضان میں کرنا چاہیے, لیکن رمضان جب ختم ہونے آیا ہے تو اور بھی زیادہ عبادت اور زیادہ مجاہدہ آپ نے کرنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. جب رمضان کا مہینہ, رمضان کے مہینے میں آپ آخری عشرے میں چلے جاتے یا آخری عشرہ داخل ہوتا, آخری عشرہ آ جاتا, یعنی 20 رمضان کے بعد, تو کیا کرتے؟ شد مئزرہ, آپ اپنا تہبند, جس کو ہمارے یہاں لنگی کہتے ہیں, تہبند کو آپ اپنا تہبند باندھ لیتے ہیں. بعض علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمر کس لیتے ہیں. بعض علماء نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تہبند باندھ لیتے, یعنی بیویوں سے آپ دور ہو جاتے عبادت کے لیے, یعنی عبادت میں مصروف ہو جاتے. شد مئزرہ واحیا لیلہ, اور اپنی راتوں میں جاگتے, رمضان کے آخری عشرے میں راتوں میں جاگتے. وایقظ اہلہ, نہ صرف یہ کہ خود جاگتے, اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے, اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. تو رمضان کے آخری عشرے میں ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی رات میں عبادت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کرنے کے لیے کہیں. تو جتنا ہو سکتا ہے کریں, جتنا ہو سکتا ہے کریں. ایسا نہ ہو کہ جاگرا اور 4 کے آس پاس جو ہے سر پر نیند کے بادل منڈرانے لگتے ہیں. اب اس وقت میں آدمی پھر سو جائے تو پھر سو ہی جائے, سب کے سب سو جائیں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. جتنا ہو سکتا ہے آدمی یعنی عبادت کرے. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نفل کے لیے آدمی جاگ رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے اس کو معلوم نہیں. ایسی عبادت سے نیند بہتر ہے, کیونکہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے دعا کرنے کی بجائے بد دعا کر بیٹھے, تو اتنا ایک دم نیند کا غلبہ ہو تو عبادت نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے رمضان کی آخری عشرے کی عبادت اعتکاف بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے. تو رمضان کے آخری عشرے میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا جاتا ہے. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف مسجد میں کسی ایک حصے میں پڑے رہنے, عبادت کرنے اور باہر نہ جانے, بیوی سے دور رہنے اور اپنے آپ کو عبادت میں لگائے رہنے کا نام ہے. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پکڑ کے بیٹھ جانا, کوئی جگہ پہ بیٹھ جانا. تو اعتکاف کہتے ہیں کہ مسجد میں ایک حصہ پکڑ کے بیٹھ جانا, وہیں عبادت کرنا اور دنیوی کام وغیرہ سب چھوڑ دینا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بخاری کی روایت ہے, رمضان میں ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. آخری سال آپ نے 2 یعنی 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا, کیونکہ حضرت انس کی روایت میں ہم کو ملتا ہے, مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جب آپ کا سفر وغیرہ کی وجہ سے اگر اعتکاف چھوٹ جاتا, آپ اگلے سال وہ 10 دن بھی پورے کرتے تھے. تو آخری سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا. اسی طرح سے رمضان میں آخری عشرے کی حکمت عبادت کی ہے کہ اس عشرے میں, اس آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا کہ تجھے کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 100,000 مہینوں سے بہتر ہے. الف شہر, الف ہزار کو بولتے ہیں, 1000 مہینوں سے, شہر کے معنی مہینے کے ہوتے ہیں, 1000 مہینوں سے بہتر رات ایک رات ہے. اس کا نام کیا ہے؟ لیلۃ القدر. قرآن میں اس نام کی صورت ہے, اس سے اہمیت اس کی پتہ چلتی ہے. تو آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو جو آخری عشرہ پوری عبادت کرے گا ڈیفینیٹلی اس کو ملے گی, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. لیلۃ القدر کو تلاش کرو, یعنی عبادت کے ذریعے سے پانے کی کوشش کرو. تلاش کرو یعنی آپ کی نمبر لگائیں, کچھ تو کیلکولیٹ کریں, کچھ نہیں ہونے والا ہے. وہ کسی کو معلوم نہیں, وہ اللہ کو معلوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی گئی تھی, پھر بلا دی گئی تھی.
تو اس کے لیے یعنی تلاش کرو کا مطلب کوئی چراغ لے کے ڈھونڈنا نہیں ہے. تلاش کرو کا مطلب پریکٹیکلی تلاش کرو، یعنی ان راتوں میں عبادت کرو تو جو ساری راتوں میں عبادت کرے گا اس کو تو مل جائے گی اپنے آپ میں، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. لیلۃ القدر ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ڈھونڈنے کا طریقہ طاق راتوں میں عبادت کرنا ہے. طاق کس کو کہتے ہیں؟ آڈ نائٹس، 21 23 25 27 29 ان راتوں کو یہ لیلۃ القدر ان میں سے کوئی ایک ہوگی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کی آخری 10 راتوں کی وتر آڈ نائٹس میں اس کو تلاش کرو. اسی طرح سے لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس ایک رات میں مغفرت آدمی کی ہو سکتی ہے، پورا کھاتا کلیئر، پورا ریکارڈ، پورے فائلز ڈیلیٹ. ایک آدمی جتنے گناہ کیا جو بھی ہے اگر صحیح طرح سے آدمی یہ رات عبادت کر لیتا ہے اس کا پورا معاملہ صاف ہو جائے گا، ایک دم صاف ستھرا، اللہ کے آگے اگلے دن کھڑا ہو سکتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. یہ تب معلوم پڑے گا جب گناہ کے بدلے میں دیکھے گا لوگوں کو جہنم میں جاتا ہوا، کاش کہ میں توبہ کر لیتا. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی طرح سے لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کو محسوس ہو کہ شاید یہ رات ہے، کیونکہ پکا تو کسی کو معلوم ہونے والا نہیں ہے، لیکن اندازاً ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو ایسا لگ رہا ہے آج رات لیلۃ القدر ہے. ایسا اگر لگے کہ شاید آج ہو تو خاص طور سے آدمی نے کیا کرنا چاہیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور مسلمانوں کی ماں ہیں، فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ارأیت، آپ کیا کہتے ہیں، ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں، کیا دعا کروں، کیا پڑھوں، کیا کہوں، میری کلمات کیا ہونا چاہیے، مجھے وہ رات مل جائے تو میں کیا کہوں؟ قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو یہ دعا ہے. کیا دعا ہے؟ کچھ روایتوں میں ترمذی کے بعد نسخوں میں انک عفو کریم کے لفظ بھی آیا ہے کہ اے اللہ تو عفو ہے. عفو کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، چھوڑ دینے والا. اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کریم تو بڑا سخی ہے، تو بڑا سخی ہے، تحب العفو تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی تو پھر میری بھی مغفرت مجھ کو بھی معاف کر دے. تو معلوم ہوا کہ پورے رمضان میں حاصل کرنے کی چیز کیا ہے؟ معافی اور مغفرت ہے. کیونکہ یہ مل گیا تو سب آسان ہے. اللہ چھوڑ دے چھٹی ہو گئی بہت بڑا کام ہے. جس کو اللہ چھوڑ دے گا اس کو جنت میں ڈالے گا. چھوڑ دے مطلب یہ نہیں کہ جنت بھی نہیں جانے میں جاؤ کہیں اور جاؤ، نہیں. جس کو چھوڑ دیا وہ کہاں جائے گا بتائیے؟ جس کو جو چھوڑ گیا جہنم سے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ کامیاب ہو گیا ہے. معلوم ہے پہلا مسئلہ کون سا ہے؟ جہنم ہے. جہنم سے بچے گا تو جنت میں جائے گا. تو اس کے لیے اللہ سے اس رات میں بھی اگر مانگنا ہے تو کیا مانگ سکتے ہیں؟ کیا مانگنا چاہیے واقعی؟ اور بھی دوسرا مانگنا منع نہیں ہے. اللہ موٹر کار دے گھر سب مانگے، وہ ہے اپنی جگہ ہے کہ منع نہیں، لیکن اصل چیز مانگنے کی کیا ہے؟ جو گناہ جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، اللہ معاف کر دے مجھ کو. کیونکہ ایک آدمی کو سب سے بڑا احساس اس چیز کا، اس کمی کا ہونا چاہیے. کھانے کو نہیں احساس ہے، پینے کو نہیں احساس ہے، کپڑے نہیں ہے، گاڑی نہیں، گھر نہیں، یہ نہیں، سب چیزوں کا احساس ہے، لیکن میرا معاملہ اللہ سے بگڑا ہوا اس کا احساس نہیں ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہے وہ احساس نہیں ہے. کیا زندگی ہے اس کی؟ اس نے اللہ کو نہیں پہچانا اور اللہ کو وہ مقام نہیں دیا. اس نے رشتہ دار اگر نکاح میں، جنازے میں یا کسی چیز میں ناراض ہو جائے آدمی راضی کرتا ہے اس کو، اور اللہ کو راضی نہ کرے آدمی، کتنی بڑی بات ہے سوچیے. تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل جس سے لوگ بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں وہ صدقۃ الفطر ہے، جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں. صدقۃ الفطر صدقات میں سے ہے، اور یہ مرد، عورت، غلام، آزاد، چھوٹا بڑا بچہ، پیٹ سے باہر کا بچہ سب پر فرض ہے. ہاں پیٹ کے اندر جو بچہ اس پر نہیں ہے. جو بچہ ہو چکا ہے، آپ سوچیں گے پیٹ سے باہر ہی ہوتا ہے بچہ، اندر کیسے ہوتا ہے؟ پیٹ میں بھی تو ہوتا ہے، اس پر صدقہ فطر نہیں ہے. ہاں لیکن اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پیدا ہو جائے، اگر بچہ رمضان کے ختم ہونے کے وقت میں آخری روزے کی شام میں، اسی لیے بتا رہا ہوں کہ معلوم ہو جائے لوگوں کو،
تو اس کا بھی آپ کو صدقۃ الفطر اس کی طرف سے بھی دینا پڑے گا. تو یہ اس کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. زکوٰۃ الفطر جس کو فطرہ کہتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں، کیا اس کی وجہ کیا ہے، کیوں دیتے ہیں ہم لوگ؟ ویسے بھی تو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ویسے تو خرچ کر رہے ہیں، یہ اسی دن اور اسی وقت میں اور اسی مقدار میں کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر روزے دار سے جو بے حیائی کی اور بے فائدہ چیزیں، غلط چیزیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسی چیزیں جو ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں، اس سے زکوٰۃ الفطر اس کو پاک کر دیتی ہے. وہ کمپنسیشن ہے غلطیوں کے لیے، وہ کفارہ ہے اپنی غلطیوں کا جو روزے کی حالت میں ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہوئی اس کا کفارہ ہے. تو طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے دار کو لغو سے، لغو کہتے ہیں بے فائدہ چیزیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور رفث کہتے ہیں گندی بے حیائی کی چیزیں. تو ایسی چیزوں سے روزے دار کو کیا کرتی ہیں؟ پاک کرتی ہیں. وطعمۃ للمساکین، اور صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر یا فطرہ مسکین، غریب اور بھوکے یا تنگ دست لوگوں کے لیے کھانا ہو جاتا ہے. ان کو کھانے ملتا ہے عید کے دن، کم سے کم وہ بھوکے نہ رہے مسلمان. اتنی تو غیرت مسلمان میں ہونا چاہیے کہ ایک بھی مسلمان بھوکا نہ رہے. اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، کئی گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ان کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہمارا کام ہے تلاش کرنا. من اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولہ، جو نماز سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر دے دے تو اللہ کے نزدیک وہ مقبول زکوٰۃ ہے. یعنی یہ بھی زکوٰۃ کی قسموں میں سے آتا ہے، لیکن یہ الگ ہے، وہ الگ ہے. تو فہی زکوٰۃ مقبولہ، تو یہ اللہ کے نزدیک مقبول صدقہ ہو جاتا ہے. ومن اداها بعد الصلاة فہی صدقۃ من الصدقات، اور جو عید کی نماز کے بعد فطرہ دے تو آپ نے فرمایا یہ دوسرے صدقوں کی طرح ہے جو سال بھر آدمی دیتا ہے، یہ کوئی اسپیشل نہیں ہے، اس سے وہ بات نہیں ملے گی جو فضیلت اس کی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس سلسلے میں ہم کو دیکھنی تھی. یہ رمضان کے اعمال ہیں. ہم کو ہر چیز بصیرت کے ساتھ، سوچ سمجھ کے، اخلاص کے ساتھ، اتباع کے ساتھ میں، مجاہدے کے ساتھ میں اور دعوت کے ساتھ میں، علم کے حاصل کرنے کے ساتھ میں کرنا چاہیے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو رمضان ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن اگر ہم لاپرواہی برتتے ہیں تو جیسے پچھلے رمضان گئے یہ بھی چلا جائے گا اور ہم وہیں کے وہیں رہیں گے، ترقی کچھ بھی نہیں. جہاں تھے وہیں، یا ہو سکتا ہے الٹا پیچھے بھی آدمی جائے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ کچھ مختصر باتیں تھیں جو آج کی اس مجلس میں نے مناسب سمجھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.